يا رسول الله يا حبيب الله. غوث اعظم بمنے بے سر السما مددی، قبلہ دی مددی کعبہ امام مددی. جو جوا بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین. جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین. راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین. اللہ اللہ راہ کے بے دوشے پیمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین. عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین. سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. حضرات محترم، یہ ایک بنیادی حقیقت ہے کہ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ حقیقت میں آپ کی فتح ہے، اور جو امام حسین کی فتح ہے حقیقت میں وہ شریعت کی فتح ہے، وہ اسلام کی فتح ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اگر کوئی اور ہوتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا، کوئی اور ہوتا تو وہ کب کا گھٹنے ٹیک دیتا. لیکن امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حوصلہ، آپ کی وہ ہمت، اور یہ ہمت حقیقت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت میں ملی تھی. کیونکہ جو وراثت میں ملا ہوا فن ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی اپنا رنگ بتاتا ہے، اور کیسے کیسے رنگ بتایا میں انشاءاللہ بھی بتاؤں گا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ہیں. محرم کی 10 تاریخ لگ چکی ہے، عاشورے کی شب ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام جانثاروں کو جمع کیا، اپنے خیمے میں سب کو بلایا، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور فرماتے ہیں کہ بخدا پوری دنیا میں میں اپنے ساتھیوں سے زیادہ امانت دار، دیانت دار، بااخلاق، پرعزم اور وفادار کسی کے بھی ساتھیوں کو نہیں مانتا. اور اپنے گھر والوں سے زیادہ کسی بھی گھر والے کو صلہ رحمی کرنے والا نہیں پاتا. امام کہتے ہیں کہ اے میرے جانثاروں، اے میرے بھائیوں اور بھتیجوں، یزید میرے خون کا پیاسا ہے، اس کی دشمنی مجھ سے ہے. یقیناً کل ہماری شہادت ہوگی، کل یزید سے، اس کے لشکریوں سے، اس کے سپاہیوں سے ہمارا مقابلہ ہوگا. تم میری وجہ سے اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالو. امام پاک نے کہا
میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ رات کا اندھیرا ہے، رات کی تنہائی ہے، اس اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر جسے جہاں جانا ہے چلا جائے، میری طرف سے کوئی الزام نہیں ہے، میری وجہ سے وہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالے، میں اسے اجازت دیتا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو حضرت عباس کھڑے ہو گئے، اولاد عقیل یہ کھڑے ہو گئے، حضرت عباس کے بھائی، حضرت امام حسن کے بیٹے، یہ سب کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ امام پاک یہ آپ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں اور صرف اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہے؟ اے امام، آپ کے بعد زندگی میں ہمیں کوئی مزہ نہیں ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اسی میدان میں آپ کے نام پر اپنی جانیں قربان کریں۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ امام یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم چلے جائیں؟ قسم خدا کی ہم اس میدان سے نہیں جائیں گے، اور میں تو آپ کے لیے اس وقت تک دشمنوں سے لڑوں گا یہاں تک کہ میرا نیزہ دشمنوں کے سینے میں ٹوٹ جائے، اور جب نیزہ ٹوٹے گا تو تلوار سے لڑوں گا یہاں تک کہ تلوار کا دستہ میرے ہاتھوں سے چھوٹ جائے، اور جب تلوار بھی ہاتھ میں نہ رہے گی تو میں پتھر مار مار کر دشمنوں سے لڑوں گا یہاں تک کہ دنیا دیکھ لے گی کہ میں نے کس انداز میں نواسہ رسول کے لیے اپنی جان قربان کی۔ حضرت اسد بن عبداللہ حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، حضرت سعد بن عبداللہ حنفی رضی اللہ تعالیٰ، اور کہتے ہیں کہ امام یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں؟ ارے قسم خدا کی اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ مجھے جلایا جائے گا، مارا جائے گا، میری لاش کے ٹکڑے ہوں گے، پھر مجھے جلایا جائے گا، میری خاک کو دجلہ میں بہا دیا جائے گا، اور ایسا ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ہوگا، تب بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور یہ تو پھر ایک مرتبہ جامع شہادت تھی۔ حضرت زہیر ابن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام اگر اللہ مجھے 1000 زندگی دے دے، اگر 1000 زندگی دے دے تو قسم خدا کی 1000 زندگیاں آپ کے نام پر قربان کر دوں گا، لیکن آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ امام نے جب اپنے جانثاروں کی، اپنے اہل خانہ کی یہ پرعزم محبت بھری گفتگو سماعت کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرتے کہ مولا ان تمام کو تو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ رات بھر خیمہ حسینی میں لوگ عبادت کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، تلاوتیں ہوتی رہی، اور جب فجر کا وقت ہوا مؤذن نے اذان دی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر پڑھائی، نماز کے بعد ادھر جتنے اہل کوفہ تھے، یزیدی تھے، وہ ہاتھوں میں تلوار لیے صفے بنا کر جنگ کی تیاری میں کھڑے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر ان کے سامنے گئے، اور جا کے امام پاک کہتے ہیں پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، اس کے نبی کی تعریف و توصیف کی، سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا، اور پھر کہا کہ اے کوفیوں میں کون ہوں مجھے اچھی طرح سے پہچانو، میرے حسب و نسب کو دیکھو، اور پھر اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا جائز ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ میرے نانا ساری کائنات کے تاجدار ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں، میرے والد فاتح خیبر ہے، میری ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، کیا جعفر طیار میرے چچا نکی ہے؟ کیا خود امیر حمزہ میرے والد کے چچا نکی ہے؟ کیا تم نے میرے تعلق سے نہیں سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کہا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ کہے کوفیوں اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہ ہو، تمہیں لگ رہا ہو کہ میں سچ نہیں کہہ رہا، حالانکہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ امام پاک نے کہا حقیقت یہ ہے کہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں،
اور اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہ آئے تو آج بھی دنیا اسلام میں جابر ابن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو الواقد لیثی، حضرت انس ابن مالک، حضرت عبداللہ ابن عباس، ایسے اکابر بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان سے جا کے پوچھو کہ کیا نبی نے ہمارے بارے میں نہیں کہا ان الحسن والحسین سیدو شبابی اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، ذکر شہداء کربلا۔ حضرات جگہ کی تنگی ہے، ذرا اور آپ لوگ تکلیف اٹھا لیں، سامنے آ جائے تاکہ باہر جو لوگ کھڑے ہیں پانی میں بھیگ رہے ہیں، اب ایسے ہی موقع پر آپ لوگ جیسے ان کا ساتھ دیں اور سامنے آ جائے۔ ذرا سی جگہ کی قلت کو برداشت کر لیں، تکلیف برداشت کر لیں، لیکن دوسروں کو جگہ بہت جلدی یہ کام کر لیں، جلدی سامنے آ جائے اور تیزی میں، کیونکہ پانی بھی آ رہا ہے اور آپ لوگ کو بیان بھی سننا ہے، آپ کا اس کو محبت بھی ہے، یہ جذبہ کی قربانی دے دی۔ ادب و احترام کے ساتھ جلدی سامنے آ جائے، جہاں تک ہو سکے جگہ فراہم کر دیں۔ بیٹھ جائے، جہاں جسے جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، درود پاک وسلم دائما ابدا صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا صلی اللہ تعالی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر یزید میں جو اہل کوفہ پر مشتمل تھا، ایسے غدار اور ظالم کہ دنیا میں کوئی ایسی غداری کی مثال قائم نہیں کر سکتا جیسی مثال اہل کوفہ نے امام حسین کے خلاف قائم کی۔ کتنے بڑے بڑے وعدے کیے تھے خطوط کے اندر، اپنے کئی قاصد بھیجے کہ امام آ جائے، ہم آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم امارت آپ کے ہاتھوں سپرد کرتے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، بڑی بڑی باتیں کی۔ لیکن یہی خط لکھنے والے ان 22,000 یزیدیوں میں شامل تھے۔ امام نے ایک ایک کا نام لے کے فرمایا تھا، اے فلاں کیا تو نے خط نہیں لکھا تھا؟ اشارہ کر کے نام لے کر کہ تیرا بھی خط آیا تھا، تیرا بھی خط آیا تھا، تیرا بھی خط آیا تھا۔ لیکن وہ اتنے کذاب غدار تو تھے ہی، لیکن ان کے کذب اور ان کے جھوٹ کا جواب نہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ امام ہم نے کوئی خط نہیں لکھا، صاف مکر گئے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اب ان یزیدیوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا تو آپ چلے آئے۔ حر ابن یزید تمیمی، یہ حر وہی ہے جس کا کل آپ نے ذکر سنا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں گھیر کر جس نے لایا تھا ابن زیاد کے کہنے پر۔ حر ابن عمر ابن سعد کے قریب پڑھا، کہا کہ اے ابن سعد کیا تو حسین سے جنگ کرے گا؟ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ ہاں حسین سے جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ جس میں سروں کی بارش ہوگی اور ہاتھ کٹ کٹ کے گرے گی۔ حر نے کہا کیا حسین کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی تجھے قبول نہیں؟ کہا نہیں، ان کی کوئی بات نہیں، اگر میں چاہتا تو قبول کرتا، لیکن تمہارا حاکم اور امیر نہیں مانتا۔ اور وہاں سے ہٹ گئے۔ اب گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں لیکن سر سے پیر تک کانپ رہے ہیں۔ آپ کے ایک قریبی دوست نے کہا حر یہ کیا کیفیت ہے، یہ کیا حالت ہے؟ میں نے بڑی بڑی جنگیں تمہیں لڑتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کبھی خوف ایسا تم پر طاری نہیں ہوا۔ یہ مختصر سی جماعت سے ڈر گئے؟ تو کہا کہ میں یہ جماعت سے نہیں ڈرا، بلکہ اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ نواسہ رسول سے جنگ لڑی جا رہی ہے، امام حسین سے جنگ ہو رہی ہے۔ اے شخص، میں جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہوں، نبی کے نواسے سے جنگ کرنا یعنی اپنی آخرت تباہ کرنا ہے، اپنی آخرت برباد کرنا ہے۔ یاد رکھ کہ میں کسی بھی حالت میں جنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سیدھے امام پاک کی بارگاہ میں آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا امام پہچانا، میں وہی حر ہوں جس نے آپ کو مکے جانے سے روکا، مقام نینوا کی وادیوں میں آپ کو اتارا، میدان کربلا میں آپ کو گھیر کے مقید کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ظالم
آپ کی کوئی بات قبول نہیں کریں گے. مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ آپ کے ساتھ ایسی پروریت کا برتاؤ کریں گے. اے امام میں شرمندہ ہوں, مجھے احساس ہو گیا ہے کیا میرے لیے مغفرت کے راستے کھلے ہیں, کیا میرے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہے. امام حسین نے مسکرایا اور مسکرا کے نگاہ چہرے پہ ڈالی. کہ حر کا معنی ہوتا ہے آزاد. امام حسین کہتے ہیں کہ حر تم دنیا اور آخرت دونوں مقام پر آزاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر حر نے ان یزیدیوں کو احساس دلایا, کیا یزیدیوں اب بھی وقت ہے مان جاؤ, امام کے خلاف جنگ نہ کرو, کیونکہ یہ خود نہیں آئے, تم نے انہیں بلایا, تم نے دعوت دی. کیا اہل کوفہ کی مہمان نوازی کا یہی انداز ہے؟ کیا اہل کوفہ اپنے مہمانوں سے یہی برتاؤ کرتے ہیں کہ انہیں بلایا اور تلواروں کی دھار پہ رکھ لیا؟ انہیں بلایا, اور جبکہ مہمان نوازی کا آداب تو یہ ہے کہ جی بھر کے, جی کھول کے آدمی اپنے مہمان کو اچھی سے اچھی چیزیں کھلاتا ہے, لیکن تم نے اپنے مہمان کے اوپر پانی بند کر دیا, اپنے مہمان پہ کھانا بند کر دیا, اور بھوکا پیاسا میدان کربلا میں انہیں قید کر دیا. ارے امام حسین کو تو کیا, لیکن ان کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تم نے پیاسا کر دیا. لیکن حر کی باتوں کا بھی کوئی اثر نہ ہوا. آخر میں جواباً انہوں نے تیر چلانا شروع کر دی. حر واپس چلے آئے. اب باضابطہ جنگ کا آغاز ہو رہا ہے. عمر ابن سعد یہ آگے بڑھا, اپنے کمان پہ تیر چڑھایا اور پلٹ کے یزیدیوں سے کہتا ہے کہ گواہ رہنا کہ پہلا تیر حسین پر میں نے چھوڑا. معاذ اللہ. کیوں کہا اس نے؟ تاکہ تم ابن زیاد کے پاس گواہی دینا اور وہ مجھے رے کا گورنر بنا. دنیا کی لالچ میں کہا. لیکن جملے دیکھو, امام حسین میدان کربلا میں شریعت کی حفاظت کے لیے گئے تھے, تحفظ شریعت کے لیے, شریعت بچانے کے لیے. اور ابن سعد کیا کہہ رہا ہے کہ میں پہلا تیر چھوڑ رہا ہوں. کیوں چھوڑ رہا ہے؟ شریعت مٹانے کے لیے, شریعت کے قانون کو تباہ کرنے کے لیے. اب یہ عمر ابن سعد کون ہے یہ بھی سن لے کہ یہ صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہے, اور وہ مبارک صحابی ہے کہ جنگ بدر میں انہوں نے سرکار کے سامنے اپنا سینہ پیش کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب جنگ بدر میں مشرکین کا حملہ بڑھا تو یہ سرکار کے آگے کھڑے ہوئے. آقا نے فرمایا ساتھ کیا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی ڈھال بن رہا ہوں سبحان اللہ. کہ جب دشمن کے تیر چلے تو آپ تک نہ پہنچے, سعد کے سینے میں لگے, اس لیے آپ کے سامنے آ گیا. میرے آقا حضرت سعد سے اتنے خوش ہوئے کہ ساری دنیا کہتی ہے فدا کے ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے نبی, لیکن مصطفیٰ نے اس دن کہا تھا فدا کے ابی و امی یا سعد. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ صحابی ہے سعد ابن ابی وقاص کہ جب اسلام میں جنگ کا حکم آیا, پہلے جنگ کا حکم نہیں تھا, مشرکین مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے, حکم ہوا کہ برداشت کرو, صبر کرو, جو تکلیف دیتے ہیں سہ لو. اس کے بعد پھر اللہ نے حکم نازل کیا کہ اب دفاع کرو, ان کی تکلیفوں کو روکو. پھر تیسری بار حکم نازل کیا کہ اب تم بھی ان سے لڑو, لڑنے کا حکم تیسری مرتبہ آیا, اب تم جہاد کرو. تو جب اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے لڑنے کی ضرورت پڑی, جنگ کی ضرورت پڑی, جہاد کی ضرورت پڑی, تو سب سے پہلے دنیا اسلام میں تمام مسلمانوں میں, تمام صحابہ میں سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اگر کسی نے اپنے کمان سے تیر چھوڑا ہے تو وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. لیکن اب معاملہ دیکھو کہ باپ وہ ہے جو اسلام پھیلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی کمان سے تیر چھوڑ رہا ہے, اور انہی کا بیٹا میدان کربلا میں اسلام مٹانے کے لیے سب سے پہلے تیر. اتنا نہ خلق تھا, نہ اہل تھا, دنیا کا لالچی, یزید کا پیروکار,
تیر چھوڑا اسے، اور جب باضابطہ جنگ کا آغاز ہو گیا تو سالم اور یسار، یہ زیاد اور ابن زیاد اور زیاد کے باپ، یہ دونوں کے آزاد کردہ غلام تھے، دونوں آگے آئے۔ ان کے مقابلے میں حضرت بریر ابن حزیر اور حضرت حبیب ابن مذاکر نے کہا کہ اے امام ہمیں اجازت دے، لیکن امام حسین نے دونوں کو روک دیا۔ جب روکا تو ایک صاحب تھے عبداللہ ابن عمیر کلبی، یہ کھڑے ہو گئے کہ مجھے اجازت دیجیے۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی کون ہے؟ یہ کوفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کی نئی شادی ہوئی تھی، یعنی اتنے شادی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، ان کی اہلیہ کی مہندی، ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی پھیکا نہیں تھا۔ خبر ملی کہ میدان کربلا میں امام حسین ٹھہرے ہیں اور یزیدیوں نے گھیر کے رکھا ہے، تو بڑی ان کی خواہش تھی کہ میں دشمنان اسلام سے جنگ لڑوں، لیکن جب پتہ چلا کہ نواسے رسول کے خلاف کچھ لوگ جنگ کر رکھے ہیں تو کہا کہ ان سے بڑا دشمن کون ہوگا، اور یہ موقع بار بار نہیں ملے گا کہ نبی کے نواسے کے لیے جان قربان کرنے کا موقع فراہم ہو گیا۔ پہنچ گئے میدان کربلا میں، ان کی نئی نویلی دلہن، ان کی اہلیہ بھی ساتھ میں تھی۔ کہا امام اجازت دیجئے، میں بنو کلب کا ہوں، میرا نام عبداللہ ابن عمیر ہے۔ امام نے سر سے پیر تک دیکھا، کہا تمہارا جی چاہتا ہے تو جاؤ۔ جب ابن عمیر آگے بڑھے تو یسار اور سالم کہتی کہ تم کون ہو؟ تو کہا میں بنو کلب کا ایک فرزند ہوں۔ کہا ہم تمہیں نہیں جانتے، ہمارے مقابلے میں حبیب ابن مظاہر کو بھیجو یا زہر ابن قین کو بھیجو۔ اس وقت یسار سالم سے تھوڑا آگے کھڑا تھا۔ عبداللہ ابن عمیر نے ایک تلوار اٹھائی اور یسار کے اوپر جو چلائی، کہا کہ اے فاحشہ کے بیٹے، تو مجھ سے جنگ لڑنے میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے؟ ایک ہی بار میں ٹھنڈا کر دیا۔ سالم نے جھپٹ کے آپ کے اوپر حملہ کیا تو آپ نے اس کے بار کو اپنے ہاتھ میں روکا۔ بھرپور تلوار کا وار تھا، جیسی روکا انگلیاں کٹ گئی، لیکن جواباً جب آپ نے تلوار گھمائی تو سالم بھی یسار کے بازو میں تڑپتا ہوا نظر آیا۔ عبداللہ ابن عمیر نے جب یہ اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا تو جوش سے بھر گئے اور کہتے ہیں کہ اے اہل کوفہ، غور سے سن لو، میں بنو قلب کا ایک شہزادہ ہوں۔ میری پہچان کے لیے اتنا کافی ہے کہ بنو اولائم میرا گھرانہ ہے، اور میں بڑا سخت مزاج ہوں اور مصیبت کے وقت پست ہمتی سے کام نہیں لیتا، بلکہ ڈٹ کے دشمنوں کے سامنے کھڑا رہتا ہوں۔ اپنے شوہر کی جب یہ رجز بیوی نے سنا تو بیوی بھی بے اختیار جوش میں بھری ہوئی خیمے کی لکڑی لے کر میدان میں آ گئی اور کہتی ہے کہ اے میرے سردار، لڑے جاؤ، نواسے رسول کے لیے اپنی جان قربان کر دو۔ آپ نے اپنی بیوی کو ڈھکیلنا چاہا، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں زخم ہے، اسی زخمی ہاتھ سے ڈھکیل رکھا ہے، لیکن وہ نیک خاتون جوشے محبت میں اس قدر بھری ہوئی ہے کہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر سے کہتی ہے کہ اے میرے سردار، میں پیچھے نہیں جاؤں گی، قسم خدا کی، نبی کے نواسے کی محبت میں تمہارے ساتھ میں بھی اپنی جان قربان کروں۔ امام نے جب دونوں کی یہ محبت اور یہ والہانہ عقیدت دیکھی، عرض کرتے کہ مولا دونوں کو اہل بیت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ اور پھر امام نے کہا کہ خاتون چلی آ، عورتوں کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے۔ آپ نے واپس بلا لیا، وہ چلی آئی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10ویں محرم جمعے کا دن ہے، میدان کربلا میں ظالموں نے پانی کے اوپر پہرے لگا دیے۔ امام حسین نے 9 تاریخ کو محرم کی اپنے خیمے کے پیچھے خندق کھدوا لی اور اس میں آگ لگا دی۔ پہلے زمانے میں جنگی اصول کے اندر یہ خندق کا مسئلہ بھی شامل تھا کہ دشمن عقب سے حملہ نہ کرے، کیونکہ سپاہیوں کی اتنی تعداد نہیں تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ امام میدان کربلا میں لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، لیکن امام حسین نے یزیدیوں کے سامنے ہر طرح سے اپنی عظمت کا اظہار کر دیا، گویا حجت کو تمام کر دیا، تاکہ یزیدیوں کو کل قیامت کے دن عذر نہ رہے، یہ کوفہ والے یہ نہ کہے کہ امام حسین کون تھے ہم نہیں جانتے، ان کا مقام کیا تھا ہمیں پتہ نہیں، ان کا رتبہ کیا تھا ہمیں پتہ نہیں۔ اس لیے امام نے پہلے زبان سے بتایا کہ دیکھو میں نبی کا نواسا ہوں،
मशरिक व मगरिब छान डालो, पूरी दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नबी का नवासा नहीं। इमाम हुसैन ने कहा था, मेरी अजमतों को तुम पहचानो, हमसे दुश्मनी अल्लाह और उसके नबी से दुश्मनी है, और हमसे दोस्ती अल्लाह उसके नबी से दोस्ती है। ये खुद मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है, लेकिन जालिमों के कानों में जू भी नहीं रहेंगी। इमाम ने हर तरह से हुज्जत को पूरी किया। किस तरह से किया? खंदक में आग लगी है, एक यजीदी कहते कि हुसैन वहां की आग से पहले यहीं की आग जला दी। इमाम ने कहा कि माद अल्लाह, तू ये गुमान करता है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा? हाथ उठाए का मौला, इसे जहन्नम की आग से पहले दुनिया की आग में जला। यजीदी देख रहे हैं, अहले कूफा देख रहे हैं, इमाम के हाथ उठे हैं, अर्ज करते हैं मौला इस बदबातिल को जहन्नम की आग से पहले दुनिया की आग में जला। हाथ नीचे भी नहीं आए थे कि उसका घोड़ा पिटक गया, वो घोड़े से गिरा, उसका पैर रिकाब में फंसा है, घोड़े ने घसीटा और घसीट कर उसी खंदक में फेंक दिया। यजीदी देखते रह गए। इमाम ने हाथ उठाकर कहा कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने अहले बैत अतहार के बदख्वाह को ये सजा दी। सारे यजीदी देख रहे लेकिन उनके दिल नहीं पसीदे। एक जालिम कहता है कि हुसैन तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या निस्बत है? माता, जब ये कहा तो ये सवाल आपके दिल में तीर की तरह चुभा। अरे उनसे बड़ा कौन है निस्बत वाला? हुए जमीन पर उनसे ज्यादा सरकार से निस्बत रखने वाला कौन है, जिनके बारे में आका ने फरमाया कि अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। सरकार ने इमाम हुसैन को अपने बदन का टुकड़ा कहा, अपने जिगर का टुकड़ा कहा। उनसे कह रहा है कि सरकार से क्या निस्बत? इमाम ने कहा कि मौला इसे जिल्लत की मौत मार, इसे जिल्लत की मौत मार। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जब कहा तो उसी वक्त उसे रफे हाजत हुई। हाजत के लिए एक तरफ गया, बरहना होके बैठा, बिच्छू ने काटा। इतनी शदीद तकलीफ की वैसी बरहना गिलाजत में लथपथ लश्कर के सामने दौड़ा और उसी हाल में सबके सामने तड़पते हुए मर। एक बदबातिन इमाम पाक से कहता है कि हुसैन देखो दरियाए फुरात कैसे मौजे मारा, लेकिन तुम्हें इसमें से एक कतरा भी नहीं मिला। इमाम ने कहा कि मौला इसे प्यासा मार। अच्छा, ये जो इमाम दुआ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 2-4 दिन या 2-3 महीने के बाद फौरन हाथ नीचे नहीं आते हैं कि दुआ कबूल। और ये मैदान करबला में इमाम की करामत है। इमाम हुसैन ने कहा मौला इसे प्यासा मार। उसका घोड़ा बिदका और भागा, वो घोड़े के पीछे दौड़ा, पूरे मैदान में घोड़ा दौड़ रहा है, वो पीछे भाग रहा। अचानक प्यास का गलबा हो गया, गिर पड़ा, चीख रहा है अल अताश अल अताश, प्यास लगी है पानी पिलाओ। यजीदी पानी के मशकीजे लेके दौड़ पड़े, मुंह खुला है, पानी डाल रखे हैं, लेकिन एक कतरा भी हलक के नीचे नहीं उतरा। उसी प्यास की शिद्दत में तड़प तड़प के मर गया। सारे यजीदियों ने देखा, लेकिन दिलों पर मोहर लग गई थी, इमाम की अजमत समझ में ना आई। अरे आज भी कम न की है, आज भी कुछ यजीद के ऐसे पैरोकार हैं जो मादअल्लाह इमाम हुसैन पे एतराज करते हैं। जब हम अहले सुन्नत वल जमात या हुसैन के नारे लगाते हैं या हुसैन अल मदद कहते हैं तो ये हम पर तंज करते हैं कि हुसैन अपने बच्चों को पानी न पिला सके, खुद मैदान करबला में पानी न पी सके तो तुम्हारी क्या मदद करेंगे? अरे हुसैन का इख्तियार तूने देखा कहाँ है? हुसैन की कुदरत जो अल्लाह ने इमाम हुसैन को अदा की है, तूने भी हुसैन की कुदरत को देखा कहाँ है? इमाम हुसैन का मामला तो ये है कि एक आदमी के बारे में कहा प्यासा मार, अगर हुसैन कह देती कि मौला सारे यजीदियों को प्यासा मार तो एक यजीदी भी पानी न पी सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, अजमत इमाम हुसैन। अरे जब दुआ एक के बारे में कबूल हो सकती है तो क्या पूरे लश्कर के बारे में कबूल नहीं हो सकती? लेकिन हकीकत यह है कि इमाम हुसैन मैदान करबला में करामत बताने नहीं गए थे, इम्तिहान देने गए थे, इम्तिहान के मंदिरों से गुजरने गए थे। अरे प्यासा रहना की इम्तिहान था, गर्दनें कटाना इम्तिहान था, भूखा रहना इम्तिहान था, औलाद को कुर्बान करना यही इमाम का इम्तिहान था।
पानी पी लेते तो इम्तिहान पूरा होता कैसे? वहां इमाम करामतें बताने नहीं की गए थे, इम्तिहान, और वाकई वो ऐसा इम्तिहान था, और ये इश्क व मोहब्बत का इम्तिहान था, ये मकाम रुतबे और दर्जात का इम्तिहान था, ताकि कायनात देख ले कि नबी के शहजादों का इस्लाम पर कितना बड़ा एहसान है। दुनिया देख ले इमाम का इम्तिहान। अच्छा, इमाम हुसैन ने तो दिया ही दिया, खानदान के छोटे बच्चों ने भी इम्तिहान दिया। अब कसम खुदा की सब कामयाब हुए। और किस अंदाज में इम्तिहान दिया कि आले रसूल से इश्क ने जितने भी इम्तिहान लिए, मदाने जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए। समझे, इम्तिहान किसे कहते? एग्जाम। आप जब इम्तिहान गाह में बैठते एग्जाम होता है कि नहीं? अगर कोई क्वेश्चन हार्ड आ गया तो क्या टीचर से कहते कि बदल दो? नहीं, है ना, ऐन वक्त पे कोई सवाल नहीं बदलेगा, अब इम्तिहान दो, जवाब लिखा तो पास, नहीं तो फेल। तो वैसे ही इश्क का इम्तिहान इमाम हुसैन से था। जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक से बढ़कर एक दिया, सबने जवाब रेत, एक से बढ़कर एक दिया, सबने जवाब रेत पर। अरे अली असगर भी पीछे ना रहे, गले में तीर खा के जवाब दिया, अब्बास ने बाजू कटा के जवाब दिया, कासिम ने जवानी लुटा के जवाब दिया, इमाम पाक ने गर्दन कटा के जवाब। ये थे आले रसूल के इम्तिहान, और ये था उनका इश्क। अरे बोलते हुए शर्म नहीं आती कि इमाम प्यास कि ऐ यजीदियों पहचान लो हुसैन को, ताकि कयामत में कोई उज्र बाकी ना रहे। जब मेरे नाना तुमसे सवाल करे कि तुमने मेरे बेटों को किस बेदर्दी से शहीद किया, तो तुम ये ना कह सको कि हमने पहचाना ही नहीं था। इसलिए इमाम हुसैन ने हर तरह से अपनी पहचान बता दी। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदान करबला में है, आपके जानिसार आपके साथ है, लेकिन जितने भी जानिसार थे, जब तक वो जिंदा रहे तो किसी भी खानदान नबुवत के शहजादे को खरोश तक नहीं आने दिया। अपनी जानों के नजराने पेश करते रहे। बाकायदा जंग शुरू हो गई। यजीद इब्ने मुअक्किल ये कूफियों की तरफ से, यजीदियों की तरफ से निकला, उसके मुकाबले में हजरत बुरैर इब्ने हुज़ैर निकले, और आपने बड़ी शिद्दत से उस पर हमला किया और उसे बड़ी अपनी कुव्वत का मुजाहिरा करते हुए खाको खून में तड़पता हुआ छोड़ दिया। तो रजी नामी शख्स ये पीछे से आपको आके पकड़ रहा, ये यजीदियों की तरफ से था। आपने उसे लिया और जमीन पे पटक दिया, सीने पे बैठ गया। काब नामी आदमी जो यजीदियों के लश्कर से निकला और पीछे से हजरत बुरैर इब्ने हुज़ैर की पीठ पे निज़ाम आ। आप जख्मी हुए, ज़र्ब इतनी शदीद थी कि वहीं शहीद हो गए। इधर से हजरत हुर निकले इमाम की तरफ से, उधर से यजीद इब्ने सुफियान निकला। हजरत हुर बड़ी बेजिगरी से लड़ रखे हैं, क्योंकि कूफा वाले हजरत हुर की शुजाअत जानते थे। ये तो समझ लो कि मैं यहदील्लाहु फला मुदिल्ल लह, अल्लाह जब हिदायत दे दे तो कोई गुमराह नहीं कर सकता। हुर के नसीब में हिदायत थी, चले आए नबी के शहजादे के कदमों में, तौबा की, अपना उज्र कबूल किया। अब नबी के नवासे के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर रखे। हुर ने बड़ी बेजिगरी से लड़ा, दोनों तरफ से निकल रखे हैं, लेकिन यजीद की तरफ से जो निकलता है वो वापस नहीं जाता। अमर इब्ने हज्जाज ये चीख के कहता, ये वो जालिम था जिसने 500 सिपाहियों का पहरा फुरात के ऊपर लगाया था। अमर इब्ने हज्जाज कहता है कि आए बेवकूफ यजीदियों, तुम जानते न कि किनसे जंग लड़ रखे हो। अरे ये वो लोग हैं जो जिंदगी से ज्यादा मौत से मोहब्बत करते हैं, और ये मैदान में जिंदा बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी जानें कुर्बान करने के लिए आए हैं। अगर तुम इनसे ऐसे ही लड़ते रहे तो याद रखो कि एक भी यजीदी जिंदा ना बचेगा। एक साथ हमला करो। तो 500 लोगों को लेकर अमर इब्ने हज्जाज ने हजरत इमाम हुसैन के मैमना पे हमला किया। मैमना कहते लश्कर का दाहिना हिस्सा। पहले जब जंगी दस्त बदस्त जंग हुआ करती थी, लश्कर की तरतीब होती थी, दाहिनी तरफ जो लश्कर होता उसे मैमना कहते, जो बाईं तरफ होता मैसरा कहते।
ان سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے جو حصہ ہوتا ہے اسے قلب کہتے ہیں، قلب بیچ والا، اور اس کے پیچھے پھر تھوڑا دور میں ریزرو دستہ رہتا تھا، محفوظہ، جہاں کمی ہو وہاں پہ وہ اپنا دستہ بھیج دیتے۔ اب یہ ترتیب، لیکن یہ ترتیب اس وقت ہوتی ہے جبکہ لشکر میں 40,000 50,000 20,000 30,000 لوگ، یہ ترتیب ہوتی ہے نا۔ امام حسین کے میسرہ پہ حملہ کیا تو لشکر تھا ہی کتنا بڑا، 32 لوگ تھے، 32، صرف 32 لوگ، لیکن یزیدیوں پر ان 32 لوگوں کی ایسی دہشت تھی کہ صرف میمنہ پر حملہ کرنے عمر ابن حجاج نے 500 لوگوں کو لے لیا، اور میسرہ پہ شمر حملہ کر رہا ہے، ایک کثیر تعداد دیکھی، لیکن اللہ نے ان 32 کو ان پر ایسا غلبہ دیا کہ دوپہر ہو گئی لڑتے لڑتے، ظہر کا وقت آ گیا۔ اسی حملے میں حضرت مسلم ابن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ جب ظہر کا اول وقت آیا تو امام پاک کہتے ہیں کہ ان سے کہو کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ نماز میدان جہاد میں بھی معاف نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ یاد کر کے جانا، اور قبر میں اگر پوچھا گیا یا حشر میں تو یہ جواب دے دینا کہ پتا تھا، ہمیں معلوم تھا، کہیں گے کہ نہیں؟ ورنہ لوگ کہہ دیں گے کہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اس لیے ہمارے خطبہ جب تقریر کرتے ہیں نا تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ، کہتے ہیں کہ ہم پر جو ہے وہ تم تک پہنچانا ہے، اب عمل کرنا نہیں کرنا یہ تمہارا کام، گواہ رہنا کہ دعوت خیر دی ہم نے، یہ اختیار ہے کہ لبیک تم کہو نہ کہو۔ نماز میدان جنگ میں بھی معاف نہیں۔ 3 دن کے پیاسے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں، دشمنوں کا غلبہ ہے، لیکن امام کہہ رکھے ہیں کہ ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے، ہمیں نماز پڑھنا۔ حسین ابن نمیر یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتا ہے مردود، یہ یزیدیوں کی طرف سے تھا۔ ابن نمیر کہتا ہے کہ حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، معاذ اللہ۔ حضرت حبیب ابن مظاہر جلال میں آ گئے، کہا کہ ظالم تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تیری نماز قبول ہو جائے گی اور نبی کے نواسے کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ آپ آگے بڑھے اور ابن نمیر گھوڑے کے اوپر بیٹھا تھا، ایسی تلوار ماری اس کے گھوڑے کے منہ پہ کی گر پڑا۔ یزیدیوں نے بڑھ کے اسے اٹھایا، لیکن حضرت حبیب ابن مظاہر کے اوپر چاروں طرف سے حملہ کیا، بڑی شدت کا حملہ تھا، اور اسی حملے میں آپ شہید ہوئے، نیزے مارے گئے آپ۔ حضرت امام حسین نے جب آپ کی شہادت دیکھی تو غمگین ہو گئے۔ حر نے جب حضرت امام حسین کو غمگین دیکھا تو تلوار کھینچ کر میدان میں اتر گئے۔ انہیں دیکھ کر زہر ابن قین بھی اتر گئے۔ اب دونوں دشمنوں سے لڑ رہے ہیں اس انداز میں کہ اگر زہر دشمنوں کے نرغے میں آتے ہیں تو حر انہیں نکالتے، اگر حر دشمنوں کے نرغے میں آ گئے تو زہر نکالتے۔ ایک دوسرے کی حفاظت بھی کر رہا ہے، دشمنوں سے لڑ بھی رہے ہیں۔ سینکڑوں یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار کے ان دونوں حضرات نے بھی جام شہادت نوش کی۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں میں سے کوئی نہیں، سب کا انتقال، سب شہید ہو گئے۔ اب صرف خاندان کے لوگ بچے، تو سب سے پہلے اولاد عقیل سامنے آئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو تھے حضرت عقیل، ان کے بیٹے، اور ان میں بھی سب سے پہلے مسلم، حضرت امام مسلم جن کا ذکر اس دن آپ نے سنا، مسلم ابن عقیل، تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، یعنی عبداللہ سامنے آ گئے، اور انہوں نے امام حسین سے اجازت لی۔ امام پاک کہتے ہیں کہ عبداللہ ابھی تیرے باپ کی موت کا غم میرے دل سے نہیں اترا، اب تو داغ فرقت دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بے چین ہوں اپنے والد سے ملاقات کی، اے امام آپ اجازت دے دیں۔ ارے جو شہادت کے لیے اتنا بےتاب ہو تو بتائیے بھوک پیاس اس کے لیے معنی رکھ سکتی؟ اس لیے تو یزید گھبرا رہے تھے، اس لیے تو ڈر رہے تھے۔ 22,000 کا لشکر یوں ہی جمع نہیں کیا تھا، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ موت کو زندگی پہ ترجیح دینے والے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حق کے لیے، جو حق کے لیے لڑتا ہے وہ موت کی پرواہ نہیں کرتا۔ عبداللہ
نکلے اور یزیدیوں سے بڑی بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. تو ان کے چچا جعفر ابن عقیل سامنے آ گئے. پھر جعفر ابن عقیل کے بعد ان کے بھائی عبد الرحمن ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے. جب اولاد عقیل کی شہادت ہو گئی تو اب اولاد علی کی باری آئی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے 5 بیٹے جو میں نے کل آپ کو بتائے تھے، نام گنائے تھے نا. سب سے پہلے محمد ابن علی نکلے. بڑی بہادری سے انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، جام شہادت نوش کیا. ان کے بعد حضرت مولا علی کے دیگر بیٹے، کیونکہ 5 بیٹے امام حسین کے ساتھ تھے، یہ دوسری والدہ سے تھے. حضرت محمد ابن علی یہ دوسری والدہ سے تھے، اور باقی جو 4 بھائی تھے، حضرت عثمان ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت جعفر ابن علی اور حضرت عباس ابن علی، یہ چاروں بھائی ام البنین سے تھے. ام البنین یہ کوفہ کی رہنے والی تھی، حضرت علی کی اہلیہ تھی. اور یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں کہ یہ امام حسین کے اتنے وفادار تھے کہ جب شمر کو ابن زیاد نے کوفہ سے خط دیا کہ جاؤ عمر ابن سعد سے کہو کہ حسین کو ایک ایسے میدان میں اتارے، ہے نا، حسین سے جنگ لڑے یا پھر بیعت کرے. اگر بیعت کرتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو انہیں قتل کر دو. تو ان چاروں بھائیوں کا ماموزاد بھائی یعنی ام البنین کے بھتیجے، ہے نا، ام البنین کا بھتیجا عبداللہ ابن ابی محل نام تھا. تو انہوں نے ابن زیاد سے ایک امان نامہ لیا، کہا کہ ہمارے خاندان کی ایک بیٹی ان کے ہاں دی گئی ہے بنو ہاشم میں، ان کے بیٹے میدان میں حسین کے ساتھ، تو کہا ان کے لیے امان نامہ دے دو. ابن زیاد نے لکھ کے دے دیا. عبداللہ ابن ابی محل نے اپنے غلام کے ہاتھ بھیجا، لیکن چاروں بھائیوں نے کہہ دیا کہ جا کے ہمارے ماموں کے لڑکے سے کہہ دو کہ ہمیں کسی اور کے امان کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، شمر جو ہے یہ بھی اسی خاندان سے تھا. تو شمر نے کہا کہ میں اپنی بہن کے بیٹوں سے کہتا ہوں کہ وہ باہر نکل جائے، انہیں امان. تو حضرت عباس نے کہا کہ اے ظالم، ہمیں تیرے امان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے تو اللہ اس کے نبی کا امان کافی. اتنے وفادار تھے امام پاک کے. حضرت مولا علی کے یہ تینوں شہزادے یہ شہید ہوئے میدان کربلا میں. حضرت عباس یہ علم پکڑے ہوئے تھے امام پاک میدان کربلا میں. عباس علم بردار کہتے ہیں نا. آج کچھ یہ جو جوہلا، یہ جو سواری وغیرہ اٹھاتے نا، معاذ اللہ، وہ جو اٹھاتے ہیں ہاتھ میں، اس کو اس علم سے تشبیہ دیتے ہیں. ارے اس علم کی رفت کیا ہے، ہم جیسے اگر لاکھوں بھی اگر مٹ جائے نا تو اس علم کی برابری نہیں کر سکتے. وہ مبارک علم ہے جس نے شریعت کی آبرو بچائی، اسلام کا تحفظ کیا ہے. اور تم یہ گلی گلی میں اپنے وہ اٹھا کر اس علم کو بدنام نہ کرو، سمجھے؟ یہ توہین ہے اس علم کی جو حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے بھائی پھر بھتیجے یکے بعد دیگر شہید ہو رکھے ہیں. جب آپ کے چچا زاد بھائی بھی جب سارے شہید ہو گئے تو حضرت قاسم نے اجازت مانگی. حضرت قاسم کون ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے. امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی ہیں. امام پاک سے اجازت لی تو کہا کہ حسن تم میرے بھائی کی نشانی ہو. اے قاسم، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ حضرت قاسم کی عمر 19 سال کی تھی اور اتنے خوبصورت تھے کہ جب آپ میدان میں نکلے تھے زرہ بھی نہیں پہنی تھی آپ. شوق شہادت میں بس کرتا تھا بدن کے اوپر پیراہن، کوئی لوہے کی ٹوپی نہیں، لوہے کے کپڑے نہیں، بس تلوار لی اور شوق شہادت میں میدان میں نکل گئے. جب یزیدیوں نے دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے. خود یزیدی کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند طلوع ہوا ہے. اتنے حسین تھے حضرت قاسم. اور جب میدان میں پہنچے ہیں تو پھر عمر ابن سعد کو للکارا اور للکار کے کہا کہ اے ابن سعد، میں حسن کا بیٹا ہوں، مولا علی کا پوتا ہوں، میری عمر پہ نہ جا. تیرے لشکر میں جو سب سے زیادہ بہادر ہے اسے میرے مقابلے میں بھیج. ارے حضرت قاسم کی للکار تھی، سارے یزیدی سر سے پیر تک کانپ گئے. اور آپ پکار رہے کمزور کو مت بھیجنا، جو سب سے زیادہ بہادر ہے اسے بھیجنا. تو سب سے زیادہ بہادر تھا ارزق.
ارزق پہلوان تھا، یہ غالباً شامی پہلوان تھا. عمر ابن سعد کہتا ہے کہ اے ارزق تو جا، تو ارزق کہتا ہے کہ میں اس کے مقابلے میں، یہ بچہ ہے، میں اس سے لڑوں گا، میری توہین ہے. عمر ابن سعد نے کہا کہ بچہ نہ سمجھ، یہ حسن کا بیٹا ہے، حیدر کرار کا پوتا ہے، اس کی رگوں میں فاتح خیبر کا خون بہ رہا ہے، اسے کمزور نہ سمجھ، بچہ نہ سمجھ. ارزق کہتا کچھ بھی ہو میں نہیں جاؤں گا، میرے 4 بیٹے ہیں، ابھی ایک کو بھیجتا ہوں، وہ اس کا سر کاٹ کے لائے گا. جیسے اس نے اپنے لڑکے کو بھیجا، کیا سر کے کاٹ کے لائے گا؟ پہلی بار میں اپنا سر کٹوا بیٹھا. دوسرا بیٹا تیش میں آ کے گیا، لیکن وہ بھی شیر خدا کے پوتے کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا. تیسرا پہنچا، چوتھا پہنچا، لیکن چاروں لڑکے اپنے باپ کے سامنے خون میں لت پت تڑپتے ہوئے دم توڑ رہے ہیں. ارزق نے جب چاروں بیٹوں کی لاش دیکھی تو تیش میں آ گیا. اب تو سب بھول گئے، اپنا آپا کھو دیا اس نے، اور چنگھاڑتے ہوئے میدان میں نکلا. کہا کہ اے لڑکے اب میرے وار سے بات، میں وہ پہلوان ہوں کہ جس کی پہلوانی پورے اہل کوفہ اور شام والے مانتے ہیں، اور تو ان سے پوچھ میری طاقت کا عالم کیا ہے. حضرت قاسم مسکرا کے کہتے ہیں کہ ارزق ہوش کی دوا لے، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، لیکن تو نے بھی ہاشمی خاندان کے شہزادوں کو دیکھا کہاں؟ ارے ہم ان کے پوتے ہیں کہ جن کی شان یہ تھی کہ جب میدان میں اتر جائیں، ہم ان کے پوتے ہیں جنہیں دنیا مولائے کائنات کہتی ہے، اگر میدان میں آ جائے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. ہم ان کے شہزادے ہیں. ارزق آگے بڑھا، دیکھا حضرت قاسم کے ہاتھ میں تلوار ہے، تو سوچا کہ یہ صرف تلوار چلانا جانتے، نیزہ نکال لیا. لیکن حضرت قاسم نے بھی نیزہ نکال لیا، اور جب نیزے سے لڑائی کی ہے تو ارزق کے پسینے چھوٹ گئے. کہ اتنی کم عمر اور اس قدر فنکاری. اس نے پھر تلوار کھینچی، آپ نے بھی تلوار اٹھا دی، اور بڑی شدت سے آپ نے اس کا مقابلہ کیا، بڑھ بڑھ کر اس کے واروں کا جواب دیا. لیکن پھر ایک سچویشن ایسی آئی کہ کچھ چیزیں جنگ میں جائز ہوتی، باہر ناجائز ہے، باہر اسے جھوٹ کہا جائے گا، لیکن جنگ میں کبھی کبھی مجاہدین کے لیے حلال ہے. جیسے خضاب لگانا، لگاتے ہیں کہ خضاب کالا والا. آج کل تو کالا نہیں، نہ جانے کتنے کتنے قسم کے اور کس کس رنگ کے لگاتے ہیں. ادھر کے بال الگ رنگ کے، ادھر کے بال الگ رنگ کے رہتے ہیں نا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں ایک روایت نقل کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ پرندوں کے پپوٹوں کی طرح اپنے بالوں کو رنگیں گے. یہ میرے آقا کا علم غیب ہے. اس وقت میرے آقا نے خبر دی تھی جب اتنے کلر نکلے بھی نہیں تھے، سمجھ رہے، اتنے کیمیکلز اور اتنے آئٹم نکلے بھی نہیں، تب میرے آقا نے خبر دی. ایک زمانہ آئے گا لوگ پرندوں کے پپوٹوں کی طرح اپنے بالوں کو رنگیں گے، انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملی. بتائیے، سمجھ رہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں. اور بالوں کو رنگنا، سیاہ کرنا، کالا کرنا، یہ تو ناجائز ہے کہ نہیں. کسی نے اعلیٰ حضرت کے پاس ایک بار سوال لکھا کہ حضور اگر کوئی بوڑھا آدمی، اب رشتہ آئی گیا، کئی دن سے بیٹھا تھا، کب شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ کالا خضاب لگا سکتا تاکہ سسرال والے بڑھا نہ سمجھے؟ تو دیکھو اعلیٰ حضرت کی حکمت، جب جواب دینے پر آتے ہیں نا تو کبھی کبھی بڑے بڑے جوابوں کا ایک لائن، سوالوں کا ایک لائن میں جواب دیتے ہیں، اور کبھی کبھی سوال ہے 2 لائن کا لیکن جواب ہے پورا ایک رسالہ. فتوی افریقہ آپ اٹھا کر دیکھو، سوال چھوٹے ہیں لیکن جواب بڑے طویل ہیں. کبھی کبھی اعلیٰ حضرت بڑے طویل جواب دیتے اور کبھی تو ایسا جواب دیتے ہیں کہا کہ حضرات ایک بڑھا آدمی ہے، شادی ہونے والی ہے، کیا وہ سیاہ خضاب، کالا خضاب لگا سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت جواباً بس اتنا لکھتے ہیں کہ اگر بوڑھا بیل سنگ کاٹ لے تو بچڑا نہیں ہو جاتا. سمجھے؟ بس اتنا جواب دے کر آپ نے سب سمجھا دیا، اور آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، سمجھے نا. لیکن مجاہدین کے لیے جائز ہے
کہ وہ میدان میں خضاب لگا سکتا ہے، کیونکہ سفید داڑھی رہے گی تو سامنے والا مرعوب نہیں ہوگا، بوڑھا سمجھ کے حملہ کرے گا. کالی داڑھی دکھے گی تو سامنے والا ڈرے گا کہ جوان ہے. سمجھے کہ نہیں آپ؟ دکھانے کے لیے علاوہ ازی جائز نہیں ہے. تو ایسے کی کچھ میدان جنگ کے اندر باتیں جسے لوگ فریب باہر کہتے ہو، واقعی باہر فریب ہے، جھوٹ ہے، لیکن میدان میں وہ حکمت ہے. حضرت قاسم لڑ رہے ہیں اور لڑتے ہوئے ارزق سے کہتے ہیں کہ ارزق، میں تو تجھے بہت بہادر، بہت بڑا پہلوان، دانشمند سمجھتا تھا، لیکن تو تو اتنا اناڑی نکلا کہ تجھے گھوڑے کی زین باندھنا بھی نہیں آیا. جیسی آپ نے یہ کہا تو ارزق جھک کر گھوڑے کی زین دیکھنے لگا، اور جیسی جھکا ہے تو حضرت قاسم نے ایسا وار کیا کہ 2 ٹکڑوں میں اسے تقسیم کر دیا. حضرت قاسم جوان مردی کے ساتھ دشمنوں سے لڑ رکھے ہیں. عمر ابن سعد کہتا ہے کہ ان سے انفرادی جنگ نہ کرو، اب چاروں طرف سے گھیر لو، کیونکہ یہ بزدلانہ کارروائی، اس کے سوا کوئی کام بھی نہیں تھا ان کے پاس. چاروں طرف سے گھیرا، نیزوں کی اور تیروں کی بارش ہوئی، زخمی ہو گئے، زمین پہ تشریف لے آئے. وہیں سے پکارتے ہیں کہ اے میرے چچا. امام پاک میدان میں تشریف لے گئے. آپ نے حضرت قاسم کا سر اپنی گود میں لیا. آخری بار حضرت قاسم نے امام حسین کا دیدار کی، آنکھیں بند. روح قفس انصوری سے پرواز کر امام اپنے جوان بھتیجے کا لاشا اٹھا کے لا رکھے ہیں. حضرت قاسم کے بعد ان کے جو دیگر بھائی ہیں ان کی شہادت ہو گئی. آپ کے 2 بھانجے بھی تھے، میں نے کل بتایا تھا نا، حضرت زینب کے بیٹے اون اور محمد، یہ دونوں آ گئے، بہت کم عمر کی. کہا حضور ہمیں بھی اجازت دیجیے. امام کہتے ہیں کہ تم میرے بھانجے ہو اور اس لیے میں تمہیں ساتھ نہیں لایا کہ تم اپنی جان قربان کر دو. کہا حضور ہم تو آپ پر نثار ہونا چاہتے ہیں. کہا تمہاری ماں کیا کہے گی؟ کہا وہ بھی تو یہ کہہ رہی ہے کہ حسین پہ اپنی جان قربان کر دو. حضرت زینب وہیں پہ کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کہا بہن زینب یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ تو چھوٹے ہیں. کہا بھائی میں کیا پیش کروں آپ کے پاس؟ اگر میری ماں حضرت فاطمہ نے پوچھ لیا کہ بتا جب حسین کے پاس لوگ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے تو نے کیا تحفہ پیش کیا، میں کیا جواب دوں؟ لہذا یہ زینب کی طرف سے تحفہ قبول کرے. امام پاک نے دونوں شہزادوں کو اجازت دی اور جب اترے ہیں، کہنا بہت کم عمر ہے، اب پہلی بار میدان میں اترے ہوں گے. میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑائی کرنا اور ہے، میدان میں اتر کے دشمنوں سے منظمہ فوج سے لڑنا یہ اور ہے. جب اترے ہیں تو تلوار اٹھائی. میدان جنگ نیا ہوگا لیکن خاندانی جو اثر تھا وہ نیا نہیں تھا، وہ تو وراثت میں ملا تھا، اور جو وراثت میں حصہ ملتا ہے کبھی نہ کبھی جوش مارتا ہے. ایسا جوش مارا کہ ہے تو ننھی عمر کے لیکن 22,000 یزیدیوں کو جنے چبوا دیے لوہے کی. بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کر رہے. اب حضرت عباس کی باری ہے. یہ بات دیگر سب شہید ہوتے ہیں. حضرت عباس یہ کہتے ہیں حضور مجھے اجازت دیں کہ میں خاندان کے نونہالوں کے لیے پانی لے آؤں. امام پاک کہتے ہیں کہ عباس اب تم ہی بچے ہو، اگر تم چلے گئے تو پھر میں تنہا رہ جاؤں گا. میں تمہیں کیسے اجازت دوں اگر تم پانی لاتے ہوئے شہید ہو گئے؟ کہا حضور مجھے اجازت. حضرت عباس نے مشکیزہ لیا. جب پہنچے تو انہیں دشمنوں نے گھیر لیا. آپ نے انہیں ان کی حمیت غیرت کو بیدار کرنا چاہا، لیکن سارے یزیدی اپنی غیرت تو یزید کے حرم خانے میں چھوڑ آئے تھے. وہ حرم جہاں پہ یزید نے طوائفوں کو گھر کے رکھا تھا. سارے یزیدیوں کی شرم تو وہیں پہ مقید تھی، انہیں غیرت کہاں سے آتی. لیکن حضرت عباس کی تلوار کے سامنے نہ ٹک سکی. جب حملہ کیا ہے تو یزیدیوں کو کائی کی طرح پھاڑ، جیسے پانی میں کائی پھٹتی ہے نا، ایسے ان کے لشکر کو چیرتے ہوئے فرات تک پہنچے. اب پہنچے تو فرات میں گھوڑا اتار دیا، مشکیزہ بھرا. شدت کی پیاس تھی، 3 دن کے پیاسے تھے. ہاتھ میں پانی لیا، منہ کے قریب لیا، پینا ہی چاہتے کہ اچانک خاندان کے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد آ گئی. پانی کو ڈال دیا.
بتائیے یہ ہے جوش ایمانی، یہ ہے روحانی طاقت، یہ ہے روحانی قوت کہ آپ نے پانی نہیں پیا، پانی آپ نے واپس ڈال دیا، اور جب چلے ہیں تو دشمنوں نے گھیر لیا آپ کو۔ زرارہ نامی ایک آدمی نے دھوکے سے پیچھے سے حملہ کیا، حضرت عباس کا بازو کٹ گیا، آپ نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ لے لیا، اس سے لڑ بھی رہے ہیں، مشکیزہ بھی اسی سے اٹھایا ہے، لیکن نوفل نامی ایک ظالم نے آپ کے اس ہاتھ کے اوپر ایسا وار کیا کہ وہ بھی ہاتھ کٹ گئے۔ آپ نے جلدی سے مشکیزہ اپنے منہ میں پکڑ، اب دونوں ہاتھ کٹے ہیں، مشکیزہ منہ میں ہے۔ اچھا بتاؤ ایسے وقت کسی کو ہوش رہتا ہے؟ ہاں، ارے کسی کی انگلی اتنی سی کٹ جائے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، چھاتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کٹ گئے دونوں، لیکن ہوش ہے کہ پانی پہنچانا ہے۔ کیا کہو گے؟ یہ جسمانی طاقت نہیں تھی، یہ روحانی طاقت تھی۔ ارے جسمانی طاقت ہوتی تو 3 دن پہلے ہی پست ہو گئے ہوتے، کیونکہ بھوکا پیاسا آدمی اتنا لڑتا نہیں۔ یہ تو عشق کی طاقت تھی، نبی کی محبت کی طاقت تھی، یہ اطاعت کی طاقت تھی، یہ شریعت کے تحفظ کے جذبے کی طاقت تھی، جو حضرت عباس نے میدان کربلا میں لوگوں کو بتا دیا۔ ہاتھ کٹ گئے، منہ سے مشکیزہ لیے، آپ خیمہ حسینی کی طرف بڑھ رکھے ہیں۔ عمر ابن سعد چیخ کے کہتا ہے کہ گھیر لو، اگر حسین کے خیمے میں ایک قطرہ بھی پانی پہنچ گیا تو یاد رکھو کہ آج ایک بھی یزیدی زندہ نہیں بچے، کیونکہ احساس ہو گیا تھا کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ایک ایک حسینی سینکڑوں یزیدیوں کو ختم کر رہے ہیں۔ اگر پیے اور کھائے ہوئے رہتے، اگر پانی ان کے حلق میں اترا ہوا رہتا تو آج ایک بھی یزیدی نہیں بچتا۔ یہ امام حسین کی شجاعت اور آپ کی ہمت کا ان کے اوپر روب اور دبدبا تھا جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ حضرت عباس مشکیزہ لے کے چل رہے، لیکن اللہ کی شان، اسے رب کی قدرت کو بھی منظور نہیں تھا کہ پانی وہاں پہنچے، ورنہ امتحان پورا ہوتا کیسے؟ کیونکہ امتحان تو سب کو دینا تھا۔ ایک ظالم نے ایسا تیر چلایا کہ مشکیزے میں لگا سارا پانی بہا، چاروں طرف سے گھیر کے حضرت عباس کو زخمی کیا گیا۔ آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، وہیں سے پکار رہے ہیں، یا اخی ادرکنی، اے میرے بھائی میری خبر گیری کیجیے۔ امام پاک میدان میں دوڑتے ہوئے گئے، حضرت عباس کو دیکھا زخمی، اٹھایا، لیکن خیمے تک پہنچتے اس سے پہلے ہی آپ جام شہادت نوش کر چکے۔ امام حسین کا بھی جگر دیکھو، کوئی اور ہوتا تو اس کا سینہ پھٹ جاتا، یہ تو حسین کا کلیجہ تھا۔ اور کیوں نہ ہو کہ نبی نے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈال کر آپ کے جگر کو مضبوط کیا۔ ارے کسی کے گھر میں ایک میت ہو جائے پورا گھر ماتم قدا ہو جاتا ہے، بڑے سے لے کے چھوٹے تک سب رو رہے ہیں، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، نہ کمانے کا ہوش، نہ دکانداری کا ہوش، پورا محلہ سنبھالا دے رہا ہے، پورا محلہ تسلی دے رہا ہے، لیکن آدمی سنبھلنے کے لیے تیار نہیں۔ آنکھیں زار و قطار آنسو باہر کی ہے، کلیجہ غم سے پھٹ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں چھوڑ دو اسے، اس کا باپ مر گیا، اس کا بیٹا مر گیا، اس کا بھائی مر گیا ہے، رونے تو ہو سکتا ہے جی ہلکا ہو جائے، لیکن قربان جاؤ یہاں پہ اتنے سنبھالا دینے والے تب بھی کم نہیں ہوتا۔ اے امام آپ کے حوصلے کو سلام، اے امام آپ کی ہمت کو سلام، اے امام آپ کی بے جگری کو سلام کہ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا رکھے ہیں، اپنے بھتیجوں کے لاش اٹھا رکھے ہیں، اپنے بھائیوں کی لاش اٹھا رکھے ہیں، لیکن صبر و استقلال کا عالم یہ ہے کہ کوئی تسلی دینے والا نے کیا ہے، کوئی سنبھالا دینے والا نے کیا ہے، اور غم پر غم یہ ہے کہ جو ہم درد تھے، ہم نوا تھے، جنہوں نے محبت کا اظہار کر کے خطوط لکھ کے بلائے، وہی جان کے دشمن بن گئے۔ ایسی غریب الوطنی میں دشمنوں کے بیچ تنہا امام ہے، اور سامنے آپ کے خاندان کے جوانوں کے لاشیں ہیں، لیکن قربان جاؤ امام کا جگر کتنا مضبوط تھا۔ اور کیوں نہ ہو آپ نے پرورش ہی اس لیے پائی ہے کہ حسین ایک دن تمہیں قربان ہونا ہے۔ آپ نے جوانی اسی تیاری میں گزاری ہے کہ حسین تمہیں تنہا نہ کی، پوری خاندان کے ساتھ میدان کربلا میں امتحان کے لمحات سے گزرنا ہے۔ ارے تیاری امام نے ایسی کی،
اور جو اچھی تیاری کرتا ہے وہ امتحان میں کامیاب بھی اچھا ہوتا ہے، جو بچہ پڑھتا نہیں ہے وہ فیل ہوتا ہے۔ امام نے تیاری ایسی کی اور کیوں نہ ہو، کیونکہ تیاری کرانے والے مولا علی فاطمہ الزہرا تھی، تیاری کرانے والے امام حسن آپ کے بڑے بھائی، تو کیوں نہ آپ تیار ہو کے اور ایسے تیار ہوئے کہ جب میدان میں آئے تو آپ کا حوصلہ دیکھ کر آپ کے بھائیوں کے حوصلے بڑھ گئے، بھتیجوں کے حوصلے بڑھ گئے، شہزادوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ حضرت علی اکبر جن کی عمر 18 سال کی، یہ اجازت مانگے کہ ابا حضور اجازت دیجیے۔ امام کہتے ہیں علی اکبر تم میرے نور نظر ہو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہو؟ کہے میرے والد مجھے اس سعادت سے محروم نہ رکھے، میری خواہش یہی ہے کہ آپ پر اپنی جان نچھاور کریں۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے تلوار ان کے گلے میں لٹکائی، نیزہ ہاتھوں میں دیا، سر پہ امامہ باندھا، اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا۔ اور جب علی اکبر پہنچے ہیں، آپ بالکل سرکار کے مشابہ تھے۔ جب یزیدیوں نے دیکھا تھا نا تو خوف سے کلیجے ہل گئے تھے۔ 18 سال کے نوجوان، 18 سال کے، ارے 18 سال کے نوجوان نے ایسی داستان لکھ دی ہے کہ آج کے 18 سال کے نوجوان کو داستان معلوم نہیں۔ وہ 18 سال کے تھے جنہوں نے دین اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کر گھر لٹا دیا، اور آج کے 18 سال کے نوجوان کو تو اسلام لکھنا بھی نہیں آتا، شریعت کے ارکان اور احکام سے نہ واقف۔ بولو آئی کہ نہیں؟ ارے صحیح طرح سے کلمہ بھی نہیں آ رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صحیح سے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آ رہا۔ ارے جس اسلام میں جی رہے ہیں، جس اسلام میں رہ رہے ہیں، جس اسلام میں پیدا ہوئے، اس اسلام کے نمازوں کے بارے میں نہیں پتا۔ پتا ہے کیا؟ کل تو آئے تھے، وہ کب آئے تھے؟ وہ 5 بجے والی نماز کے بعد کہتے کہ نہیں، وہ صبح والی نماز، وہ رات والی نماز۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے نام تو لے۔ اچھا نام نہیں پتا تو رکعت کیا پتا ہوگی؟ بتاؤ کتنے لوگوں کو معلوم ہے عشاء میں کتنی رکعت؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا جن کے ہاتھ اٹھے ان کو معلوم ہی ہے نا، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا یہ ایسے جلسوں کی برکتوں کا اثر، شکر مناؤ مدرسہ تجلیات رضا کے اراکین کا کہ ایسا موقع فراہم کیا کہ اس فقیر کو بولنے کا موقع ملا، آپ کو سننے کا موقع ملا۔ آقا فرماتے ہیں کہ من سلکا طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا بہ الی الجنہ، کہ جب کوئی بندہ علم دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، گویا اسے جنت کا راستہ چلا۔ تو آپ سیکھا نا، اب سیکھ کے کیا کریں گے؟ اسے یاد کریے، محفوظ رکھیے۔ اب اس کے بعد نظر اللہ ابدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعدها، آقا فرماتی کہ اللہ اس بندے کو سر سبز و شاداب رکھے گا جس نے میری باتوں کو سنا، اس کی حفاظت کی اور اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ تو صرف یاد ہی نہیں رکھنا ہے بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کو دعوت بھی دینا، دیں گے انشاءاللہ۔ یہی امام حسین کا مشن ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اکبر کو اجازت دی، جب میدان میں پہنچے ہیں تو پکار رہے ہیں کہ آؤ حل من مبارز، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ 22,000 ہیں، کچھ کم ہو گئے تھے کٹ پٹ کی، لیکن کسی کا حوصلہ نہیں کہ آئے، کوئی سامنے نہیں آ رہا۔ بہت للکارا ہے، ادھر والے کوئی آ جائے، ہے کوئی قلب والے کی آ جائے، کوئی نہیں آئے۔ آخر میں پڑھ کر خود ہی حضرت علی اکبر نے حملہ کر دیا، اور ایسا حملہ کیا ہے کہ کشتوں کی پشتیں لگا دی۔ جب تلوار آپ کی چلی ہے تو یوں محسوس ہوا جیسے کھیتی میں کٹائی ہوئی، گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے چلے گئے، صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ کبھی میسرہ پہ ٹوٹ رہے ہیں تو کبھی میمنہ پہ بجلیاں برسا رکھے ہیں، کبھی قلب میں غوطہ لگا کر قلب کو درہم برہم کر رہے ہیں۔ ارے یزیدیوں کی صفوں کو پلٹ دیا، معمولی بات نہیں ہے میدان جنگ میں صفوں کو پلٹنا، لیکن یہ تو حصہ حیدر قرار کے پوتے کا ہی تھا۔ لڑتے ہوئے زخموں سے چور ہو گئے، آئے اپنے والد سے کہا کہ والد پیاس لگی، اگر تھوڑا پانی مل جائے تو یزیدیوں کو ان کی اوقات بتا۔
امام پاک کہتے ہیں کہ علی اکبر بس صبر کرو، ان قریب تم نانا جان کے ہاتھ سے جام کوثر سے سیراب ہوگے۔ حضرت علی اکبر پھر گئے، پھر پکارا حل من مبارز، ہے کوئی جو مقابلے میں آئے؟ عمر ابن سعد اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ اے نکمو، یہ اکیلا 18 سال کا ہے، زخموں سے چور ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، تمہاری خیرت کو کیا ہو گیا؟ للکار رہا ہے، آگے کیوں نہیں آتے؟ لیکن اپنے امیر کی للکار پہ بھی کوئی آگے نہیں آیا۔ اتنے بے غیرت اور بزدل تھے، کیونکہ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو بزدلی آ جاتی۔ اور کس کی مجال کی شیر خدا کے شیر کے سامنے کھڑے رہ سکے۔ آخر میں عمر ابن سعد نے کہا کہ طارق ابن شیز سے، ہے نا، کہ طارق ابن شیز جو ہے بہت بڑا پہلوان کا طاقتور، کہ طارق اگر تو نے اس نوجوان کو قتل کر دیا تو میں یزید سے کہہ کے موصول کا تجھے گورنر بنوا دوں۔ وہ دولت کی لالچ میں آ گیا، حکومت کی شہرت آگے بڑھا۔ حضرت علی اکبر چونکہ تھکے ہوئے زخموں سے چور ہے، لیکن تب بھی اس تازہ دم پہلوان کا مقابلہ کیا، اور ایسا مقابلہ کیا کہ چند ہی سیکنڈ میں اسے موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے بیٹے عمر ابن طارق نے جب دیکھا تو وہ تو تلملا گیا، باپ کی موت دیکھ کے داعش میں آگے بڑھا، لیکن حضرت علی اکبر کے سامنے ٹک نہ سکا، وہ بھی موت کے گھاٹ اتر گیا۔ تو اس کا دوسرا بھائی یحییٰ ابن طارق آگے بڑھا، حضرت علی اکبر نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتارا۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ انہیں بھی چاروں طرف سے گھیرو۔ یہی تو ان کے بزدلانہ کارروائی تھی، تیروں کی بارش کی گئی۔ حضرت علی اکبر زخمی ہوئے، گھوڑے سے نیچے آ گئے، زخموں سے چور ہے، تلواروں کے نیزوں کے کھاؤ بدن پہ خون بہ رہا۔ وہیں سے پکارتے ہیں یا ابی ادرکنی، اے میرے والد اپنے بیٹے کی خبر لیجیے۔ امام پاک میدان میں گئے، بتائیے جوان بیٹا ہے، گود میں دم ہے۔ یہ امام کا ہی حوصلہ تھا۔ آپ نے حضرت علی اکبر کو اپنی گود میں لیا۔ حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی، مسکرا کے امام کے چہرے کو دیکھا اور جام شہادت نوش فرمائی۔ بتائیے اپنے بیٹے کا لاشا امام لا رہے، اور جتنے شہداء تھے امام پاک لا کر سب کے لاشوں کو لائن سے جما رہے، ایک کے بعد ایک ترتیب سے میدان کربلا۔ حضرت علی اصغر جو دودھ پینے کا جن کی کا زمانہ ہے، 6 مہینے کی تقریباً عمر ہے، ان کی والدہ کہتی ہے کہ میرے سرتاج، اس بچے سے ان کی کیا دشمنی؟ ہو سکتا ہے بچے پہ رحم کر لیں، اب کہیے کہ اسے پانی پلا دو۔ امام پاک جب حضرت علی اصغر کو لے کے پہنچے، کہ دشمنی مجھ سے ہے، ان بچوں سے کیا ہے؟ تم ان بچوں سے کیوں اتنا سخت ان بچوں کے اوپر مصیبت توڑ رہے ہو؟ کہ کچھ پانی اس بچے کو پلا دو۔ لیکن ان کے دل کے اوپر ذرہ برابر بھی نرمی کے اثرات نظر نہیں آئے، بلکہ ایک ظالم حرملہ نے ایسا تیر چلایا جو حضرت علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا امام پاک کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ بتائیے کتنے شقی تھے، کتنے ظالم تھے، بچے پہ بھی رحم نہ کیا۔ امام حسین نے جب تیر کھینچ کے نکالا ہے تو حضرت علی اصغر کے ننھے گلے سے خون کا فوارہ بہا۔ کیا جگر تھا امام کا! امام کے حوصلوں کا جواب نہیں۔ آپ کا خود کا حقیقی بیٹا آپ کی گود میں آخری ہچکی لے کر دم توڑ رہا ہے، اور یہ موت کسی بیماری سے نہیں ہے کہ صبر آ جائے، کسی اور مرض سے نہیں کہ آدمی صبر کر لے، بلکہ دشمن کے وار سے ہے۔ لیکن امام کا صبر دیکھو کہ آخری ہچکی لے کر حضرت علی اصغر گود میں دم توڑ رکھے ہیں، لیکن امام آسمان کی طرف رخ کر کے عرض کرتے ہیں کہ مولا حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما۔ یہ امام حسین کا ہی جگر تھا کہ اپنے شہزادوں کی لاشیں اٹھا کے لا رکھی۔ اب کوئی نہیں بچا، سب شہید ہو سوائے امام زین العابدین۔ اب آپ امام سے اجازت لے رہے ہیں، لیکن امام نے کہا زین العابدین تم بھی شہید ہو گئے تو ان خاندان کی عورتوں کا خیال کون رکھے گا، بچوں کو کون دیکھے گا؟ آپ بیمار بھی تھے، کمزور تھے۔ امام نے کہا کہ زین العابدین میری نسل تم سے چلی۔ آپ نے انہیں بستر پہ لیٹایا، پھر اپنے خیمے میں تشریف لایا، اپنا صندوق کھولا، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا امامہ سر پہ سجایا،
حضرت امیر حمزہ کی ڈھال اٹھائی، حضرت مولا علی کی ذوالفقار ہاتھ میں لی، حضرت ادھر توجہ دے، آپ جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی تھوڑا سا ادھر آ جائیں، ادھر ہٹ جائیں، بس یہ تھوڑی دیر کی اور گفتگو سن لیں، میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ادھر آپ ادھر دھیان دیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر طیار کا نیزہ اپنے ہاتھ میں لی اور پھر خواتین کے خیمے میں آئے، خاندان کے مقدس پاک بیبیاں خیمے میں ہیں، امام پاک کو دیکھ رہی، آخری دیدار آپ نے کرایا۔ حضرت امام حسین نے نصیحت کی، کیا تھی نصیحت؟ رونا نہیں، چیخنا نہیں، ماتم نہیں کرنا، آوازوں کو بلند نہیں کرنا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَتَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ۔ امام میرے آقا کا پیغام پہنچا رکھے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ جو لوگ میت کے اوپر روتے ہیں، آقا فرماتے فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کون؟ جو اپنے مرنے والوں کے اوپر اپنے چہروں کو نوچے، میت کے اوپر ماتم کرے، اپنے کپڑے پھاڑے اور جاہلوں کی طرح بولی بولے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ میری شہادت کے بعد اپنے سروں سے دوپٹے نہیں کھینچنا، بالوں کو نہیں نوچنا، آوازوں کو بلند نہیں کرنا، آہو بکا نہیں کرنا، بلکہ صبر و شکر کا دامن تھام کے رکھنا، استقامت سے ذرہ برابر نہیں ہٹنا۔ خاندان کی عورتوں کو نصیحت کی، یہ ہے خاندان نبوت۔ اور جب میدان میں آئے تو پھر آپ نے لڑنے سے پہلے اتمام حجت کی، آخری مرتبہ پھر یزیدیوں سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں آخری بار نصیحت کر رہا ہوں، پھر نہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ امام پاک نے حدیثیں پڑھی، اپنی عظمت بتائی، وہ حدیثیں جس میں آپ کے فضائل ہیں، لیکن کسی نے بھی آپ کی بات پہ دھیان نہ دیا۔ کچھ لوگوں کے دل نرم پڑے، رونے لگے، تو شمر چیخ کے کہنے لگا اے حسین ہمیں کچھ نہیں سننا، بس دو ہی چیز، یا تو یزید کی بیعت قبول کر لو نہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو۔ امام کبھی یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، باطل کے آگے آپ سر جھکا دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امام پاک نے اتمام حجت کی اور پھر کہا کہ عمر ابن سعد بھیج، کسے بھیجنا ہے؟ عمر ابن سعد کے پاس اتنا لشکر تھا، اس وقت امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ 56 سال، 5 مہینہ 5 دن۔ 56 سال کا آدمی بوڑھا ہوتا ہے نا، بوڑھا ہی تو کہلاتا، لیکن امام حسین کا خوف اتنا تھا کہ عمر ابن سعد نے بڑے بڑے پہلوانوں کو حضرت امام حسین کے مقابلے کے لیے باقی رکھا، اتنا ڈر تھا اس کے دل میں امام پاک۔ شامی پہلوان، مصری پہلوان، رومی پہلوان، یمنی پہلوان ایک ایک کر کے آ رہے ہیں مقابلے میں، لیکن امام ذوالفقار حیدری کے وہ جوہر دکھائے ہیں، اور تھے بھی کون؟ ارے ان کے شہزادے جن کے بارے میں دنیا کہتی شاہ مردہ، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی۔ فتح کہتے جوان کو، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ وہی ذوالفقار امام حسین کے ہاتھ میں تھی، اور جب چلی ہے تو آپ نے صفوں کو درہم پرہم کر دیا، اور ایک زلزلہ آ گیا، حشر کا کوہرام مچ گیا یزیدیوں کے درمیان، ہر یزیدی اپنی جان کی فکر میں پڑ گیا، ان سے بچے تو بچے کیسے؟ 55-56 سال کے ہیں، لیکن بخدا ہمت اور حوصلے کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے جوان سورما ان کے دل سینوں کے اندر کانپ رہے تھے، پسینے چھوڑ دیے تھے۔ عمر ابن سعد خوب جانتا تھا امام حسین کی رفعت کو، قوت کو، شجاعت کو۔ اس نے کہا کہ انہیں گھیرو۔ اب بزدلوں کو دیکھو کہ چاروں طرف سے گھیرا،
اور گھیرنے کے بعد بھی تلوار سے لڑنے کی ہمت نہیں، نیزوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دور سے مار رہے ہیں، دور سے امام حسین پہ تیر چلا رہے ہیں۔ اور جب امام پاک زخمی ہو گئے تھے، گھوڑا زخمی ہو گیا تو ایک جگہ رک گئے۔ اب بتائیے یہاں پہ بارش کے چھینٹے ہم سے برداشت نہیں ہو رہے، وہاں تو امام کے اوپر تیر کی بارش ہو رہی، پناہ لیا نا۔ ارے آدمی بارش آئے تو پناہ لیتا ہے کہ نہیں؟ چھاتے کی پناہ لیتا، چھت کی پناہ لیتا، وہاں کوئی پناہ گاہ نہیں تھی۔ امام میدان میں ہے، کھلا آسمان ہے، تیر بارش کی طرح برس رکھے ہیں، امام کے زخم بدن پہ زخم آ رہے، ایک زہر آلود تیر آپ کی پیشانی پہ خش آ گیا، آپ گھوڑے سے نیچے آ گئے، اور جیسے نیچے آئے تب ظالم آگے بڑھے، نیزوں سے حملے کر رکھے ہیں، تلواریں آپ کے اوپر چلا رکھے ہیں۔ امام پاک سجدے میں 72 زخم آئے آپ کو، 72 زخم تیر کے، تلوار کے، نیزوں کی بنا، اور سجدے میں امام پاک نے سر دے کر پوری دنیا کو شریعت کی اہمیت بتا دی۔ کیوں لڑے امام؟ دولت کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، جائیداد کے لیے نہیں۔ ارے یزید کو خلیفہ مان لیتے تو جائیداد کے انبار لگ جاتے، یزید کو خلیفہ مان لیتے تو آپ کو جاگیریں دے دیتا تھا، دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیتا تھا، کیونکہ یزید جانتا تھا کہ اگر حسین نے مجھے خلیفہ مان لیا تو پھر کوئی ایسا نہیں بچے گا جو نہ مانے، کیونکہ آپ کی بیعت پوری دنیا کے لیے حجت بن جاتی۔ لیکن امام نے جانتے تھے ارے تحفظ شریعت مقصود تھا، کیونکہ یزید شریعت کو مسخ کرنا چاہ رہا ہے، شریعت کو مٹانا چاہ رہا ہے۔ شریعت کی اہمیت کیا، عظمت کیا ہے؟ امام کیوں لڑے میدان میں، کیوں گردن کٹائی، کیوں اپنے خاندان کو لٹایا؟ کیونکہ شریعت کی حفاظت مقصود تھی، شریعت کی پاکیزگی کا تحفظ مقصود تھا۔ امام پاک نے شریعت مسخ نہ ہو جائے اس لیے اپنی جان قربان کر دی۔ ارے شریعت اتنی سستی نہ کی ہے کہ کوئی بھی سڑک چھاپ 10 انگوٹھی پہننے والا، عورتوں کی طرح لمبی لمبی جٹائیں رکھنے والا، ہاتھ میں لوہے کے کڑے پہننے والا اپنے آپ کو طریقت پہ بتا کر شریعت کا مذاق بنا دے۔ شریعت اتنی سستی نہ کی ہے کہ 2 جملے میں تو شریعت کو ہلکی کر دے کہ یہ مولوی شریعت والے ہیں، یہ امام شریعت والے ہیں، نماز ان کے لیے، روزے ان کے لیے، ہے کہ نہیں؟ ارے پیری مریدی بھی کر رہے ہیں بھائی، ایسے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک پیر آیا تھا 3-4 سال پہلے، الحمدللہ اس فقیر نے رد کیا، اس نے اعلان کیا تھا مریدوں سے، کہا کہ بھائی نماز مت پڑھو، کوئی ضرورت نہیں، میں سب دیکھ لوں۔ ہم نے کہا تھا پیر نہیں ہے، پیر ہے وہ، ایسے گمراہ پیروں سے بچو۔ ارے شریعت کتنی قیمتی ہے جانتے ہیں؟ اتنی آسانی سے نہیں ملی ہے۔ شریعت کی اہمیت اور عظمت کیا ہے؟ حضرت علی اصغر کے اس زخمی گلے سے پوچھو، شریعت کی اہمیت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں سے پوچھو، شریعت کی اہمیت قاسم کی جوانی سے پوچھو، شریعت کی اہمیت حضرت علی اکبر کے لاشے سے پوچھو، شریعت کی عظمت امام حسین کے کٹے ہوئے سر سے پوچھو۔ یہ ہے شریعت، اتنی آسانی سے نہیں ملی۔ امام نے اپنا سر کٹایا ہے، اپنا گھر لٹایا ہے، اولاد کو قربان کیا ہے، تب کہیں جا کے یہ شریعت ہمیں ملی، یہ اسلام ہمیں ملا ہے۔ اتنا ہلکا نہیں ہے کہ کوئی بھی سڑک چھاپ آئے اور معاذ اللہ شریعت کو ہلکی بتا کے چلا جائے۔ گھوم رہے بہت سے ایسے اور کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ جنید بغدادی نے صدیوں پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ کہاں پہنچے ہوئے، فرماتی کہ پہنچا تو ہے لیکن جہنم تک۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے دھوکے بازوں سے دور رہو گے، رہیں گے کہ نہیں؟ بولیے انشاءاللہ۔ ارے شریعت کا مذاق بنانا نہیں، یہ ڈھول بجانا، یہ ماتم کرنا اور یہ دنیا بھر کے کام، اہل سنت والجماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈھول یزید نے بجوائے تھے، ابھی بتاؤں گا، سننا چاہیں گے نا انشاءاللہ؟ امام حسین کی شہادت پہ ڈھول کس نے بجائے تھے؟ حسینیوں کا حال تو یہ تھا کہ غم سے نڈال تھے، باجے بجا کے خوشی تو یزیدیوں نے منائی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہیں، سجدے میں ہیں، اور اسی حالت سجدہ میں روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔
जामे शहादत नोश किया। जब दुश्मनों ने देखा कि हुसैन शहीद हो गए तो आगे बढ़े और आगे बढ़कर शिमर ने या खोली ने और भी 2-4 नाम तारीख में आए, इनमें से किसी एक ने आगे बढ़कर माज़अल्लाह इमाम पाक के सरे मुबारक को तने नाज़नीन से जुदा कर काटा और काट कर नेज़े के ऊपर बुलंद कर दिया। सरे नाज़नीन को काटा, नेज़े पे बुलंद किया। हमने कहा है जालिम, तुमने इतनी बेदर्दी से नवाज़े रसूल को शहीद किया, उनके जिस्म मुबारक को पामाल किया, सरे नाज़नीन को काटा, लेकिन फतह तो इमाम की ही हुई, क्योंकि सर को नेज़े पे बुलंद करके तुमने खुद पूरी दुनिया को बता दिया कि नबी की शान था, अली का फूल था वो, यकीन है मेरा भी, कुरान की जबान था वो, गिरा तो तीरों पर, उठा तो नेज़ों पर, ज़मीन पे आता भी कहते कि आसमान था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, जिक्र शुहदाए करबला, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद तमाम शहदा के सरों को काट कर नेज़ों पर रखकर शिमर और दिगर लोगों के साथ इब्ने साद ने इब्ने ज़ियाद के पास भेज दिया। वो सब चले और वो खुद उस दिन वहां रुका। अमर इब्ने साद आगे बढ़कर उसने खेमों को आग लगा दिया, मुकद्दस खवातीन के सरों से चादर खींच ली। एक मैदान में आप बताओ वो सिचुएशन, वो हालत कैसी हो। इमाम पाक के मुबारक बदन से कपड़े खींच लिए, खोड़े दौड़ाए शोहदा के बदन के ऊपर। यानी बताओ उनके कलेजों में कैसी बगावत की आग थी, दुश्मनी की आग थी कि इमाम के तने नाज़नीन के ऊपर घोड़े दौड़ाए। और अमर इब्ने साद फिर रात में वहीं रुके और इधर तो खेमे जल गए। खुले आसमान के नीचे खानदान की मुकद्दस बीवियां, हजरत ज़ैनब, हजरत शहरबानो, हजरत सकीना और छोटे बच्चे, बीमार ज़ैनुल आबिदीन, खुला आसमान है, रात भर बैठे हैं। और मंजर क्या है, सामने इमाम हुसैन की सर कटी हुई लाश है, हजरत अली अकबर की लाश है, हजरत कासिम की लाश है। बताओ क्या उनके दिल पे गुजरी हो। अगर दुनिया पर ऐसा गम एक साथ तारी कर दे जाए तो एक आदमी भी ना बचे, सदमे से हलाक हो जाए। लेकिन अल्लाह ने उन्हें वो हौसला अता किया था। बताइए, रात भर बैठे रहे, हजरत ज़ैनब बैठी है, दोनों शहजादों के लाश उनके सामने है, क्या गुजरी होगी दिल। और जब सुबह हुई तो जालिम अमर इब्ने साद ने तमाम यजीदी जो मरे थे उनकी लाशों को जमा किया, जनाजे की नमाज पढ़ी, कब्र खोद के दफनाया और अहले बैत अतहर के मुकद्दस शहजादों के जिस्मों को, उनकी लाशों को यूं ही छोड़ा। और जब असीरान करबला इमाम हुसैन के खानदान के अफराद कैदी बनाए गए तो जंजीरों में जकड़कर इन्हें जब लेकर चला, हजरत ज़ैनब जब इमाम हुसैन के जिस्म पाक के करीब से गुजरी तो पुकारती, वाह मोहम्मद, वाह मोहम्मद, या रसूल अल्लाह, खबर गिरी की आपके शहजादों के साथ इन्होंने क्या सुलूक किया। आपके खानदान के चश्मो चिराग मैदान करबला में बिखरे पड़े हैं, उनकी लाशों से खून बह रहा है और हवा उनके जिस्मों के ऊपर खाक उड़ा रही है। आपने जब ये सदाएं लगाई है तो दोस्त और दुश्मन सब सुनकर रोने लगा, उनके दिल हिल गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब अपने वालिद के लाश के करीब से गुजरे, अपने वालिद के जिस्म को देखा, पुकार उठे, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लज़ैनिल आबिदीन महबूस ऐदिल ज़ालिमीन बिल मौक़िबे वल मुस्तहम। या रसूल अल्लाह, ज़ैनुल आबिदीन की खबर लीजिए, आपके शहजादों के साथ इन्होंने क्या किया और हम सबको इन्होंने अपना कैदी बना दिया। और जब पहुंचे हैं, ये सर एक दिन पहले ही चले गए थे अमर इब्ने साद के पास, तो इमाम पाक के सर को तश्त में रखकर इब्ने ज़ियाद नाहंजार के सामने रखा गया। उस मरदूद की क्या औकात थी इमाम पाक के साथ, लेकिन हाथ में छड़ी लेकर इमाम हुसैन के लबाहे मुबारका को मार रहा, कभी दांतों पे मार रहा था। उसके दरबार में हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल बैठे थे।
तड़प गए देखकर। कहा कि आए मरजाना के लड़के, अपनी लकड़ी इमाम पाक के लबाह मुबारका से दूर कर ले, क्योंकि कसम खुदा की मैंने बारहा देखा है कि मुस्तफा जाने रहमत ने इन होठों को चूमा, नबी ने इन मुकद्दस होठों को, लबाह मुबारक को बोसा दिया है, अपनी नापाक लकड़ी इन पाक लबों से दूर। इब्न जियाद नहनजार कहता है कि तू बूढ़ा ना होता तो तुझे भी मादल्ला कत्ल करता। और फिर उसने हुक्म दिया कि सरे इमाम पाक को पूरे कूफा में घुमाए। कूफा में घुमाया गया। ये वही कूफा था जहां के लोगों ने खत लिख लिख कर बुलाया था। और देखो अपने मेहमान के साथ क्या सुना। कूफा के गली कूचों में इमाम पाक का सर नेज़े पर है। असीराने करबला घोड़ों की नंगी पीठ के ऊपर जंजीरों में जकड़े हुए बैठे हैं और कूफा की गली कूचों में। और ये सब कूफा के लोग तमाशाबीन बन के खड़े, वो हजारों लोग जिन्होंने इमाम पाक की बैयत की थी हजरत मुस्लिम इब्न अकील के हाथ में, तमाशाई बन के छतों के ऊपर से, सड़कों के ऊपर से देखे। ये असीराने करबला चल रखे हैं। हजरत ज़ैद इब्न अरकम अपने घर के ऊपर बैठ के तिलावत कर रहे हैं। मैंने कुरान की आयत पढ़ा ना, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशउरून, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, ना तुम उनकी जिंदगी को समझ सकते। अब हमें समझ में आए या ना आए, लेकिन अकीदा यही रखना है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हुआ वो जिंदा है। अब दुनिया के सारे उकला जमा हो जाए, सारे फलासफा जमा हो जाए, सारे बुद्धिजीवी जमा हो जाए और वो जमा होकर कहे कि नहीं जिंदा नहीं है क्योंकि गर्दन अलग हो गई, सर अलग हो गया, बॉडी के पार्ट्स और टुकड़े टुकड़े अलग हो गए। अरे दुनिया कहती रहे, लेकिन हम मुसलमान हैं, क्या कहेंगे? जिंदा। और कैसे जिंदा है आप सुनो। ज़ैद इब्न अरकम अपने बाला खाने पे बैठ के कुरान की तिलावत कर रखे हैं। दौरान तिलावत सूरह कहफ पे पहुंचे और जब पहुंचे हैं सूरह कहफ पर तो इमाम हुसैन का सर भी वहां से गुजरा। ज़ैद इब्न अरकम यहाँ पे इमाम हुसैन का सर है। जैसे मुहास पे पहुंचे, ज़ैद इब्न अरकम कुरान पढ़ते हुए कहते हैं कि असहाबे कहफ अल्लाह की अजीब निशानियों में से। कुरान में अल्लाह ने कहा ना सूरह कहफ में, अजब निशानियों में से असहाबे कहफ। जैसे ही पढ़ा तो इमाम हुसैन नेज़े के ऊपर से पुकार के कहते हैं, ऐ ज़ैद इब्न अरकम, हुसैन इब्न अली का नेज़े पे कुरान पढ़ना असहाबे कहफ से अजीब है। अरे असहाबे कहफ इसलिए अजीब है क्योंकि सदियों से सो रहे हैं, लेकिन उनके सर जिस्म से लगे हुए हैं। लगे कि नहीं? क्या तुम हुसैन को नहीं देखते कि जिस्म कहीं और है, सर नेज़े पे है, लेकिन हुसैन नेज़े पे कुरान की तिलावत कर रहा है। शहसवारे करबला की शहसवारी को सलाम, नेज़े पे कुरान पढ़ने वाले कारी को सलाम। अरे आपने बहुत से कारी देखे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीछे भी कुर्रा की जमात है, कारी नहीं कुर्रा है। लेकिन हमारे कुर्रा हजरात मेंबर पे कुरान पढ़ते हैं, महराब में कुरान पढ़ते हैं, मस्जिद में कुरान पढ़ते हैं, लेकिन इमाम हुसैन तो ऐसे कारी है जो नेज़े पे कुरान पढ़ते हैं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदा है और यह हमारा अकीदा है। अच्छा, शहीद जो होता, शहीद का माना होता हाजिर, शहीद का माना होता हाजिर होना। जैसी गर्दन कटी अल्लाह की बारगाह में हाजिर। आका फरमाते हैं कि शहादत इतना बड़ा रुतबा है और शहीद को जब तलवार चलती है, नेज़े चलते, हम सोचते हैं कि कैसा फड़फड़ाता होगा, कैसा चीखता होगा, कैसा तड़पता होगा, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत कहती है कि उसे इतना मजा आता है, इतनी लज्जत मिलती है गर्दन कटाने में, नेज़े खाने में, घोड़ों के नीचे अपना बदन कुचलवाने में, इतना लुत्फ आता है कि अल्लाह जब जन्नत में जन्नतियों को भेज देगा, सारे जन्नती जन्नत में होंगे, अल्लाह फरमाएगा कि मेरी जन्नत में किसी चीज की कमी तो नहीं है। सारे जन्नती कहेंगे मौला किसी चीज की कमी, हर एक चीज लाजवाब। और जन्नत की नेमतें वो हैं, आका फरमाते ना किसी आंख ने अभी तक देखा है, ना किसी कान ने सुना है, ना किसी दिमाग ने सोचा है, ऐसी नेमतें हैं जन्नत में। लेकिन
جو شہید ہوں گے وہ کہیں گے کہ اللہ تیری جنت میں یقیناً کسی چیز کی کمی نہیں، ہر لطف ہے، ہر مزہ ہے، لیکن تیری جنت میں وہ مزہ نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا کون سا مزہ؟ کہ وہ مزہ جو میدان جہاد میں ہمیں دشمنوں کے گھوڑوں کے نیچے آیا تھا، وہ مزہ جو میدان جہاد میں دشمنوں کے نیزوں کے نیچے آیا تھا، وہ مزہ جو ہمیں دشمنوں کے تیر کھاتے وقت آیا تھا، ان کی تلواریں جب حلق پہ چلی تھی جو لطف آیا تھا، وہ مزہ ہمیں جنت میں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ تو ہمیں پھر دنیا میں بھیج، پھر مجاہد بنا، تیری راہ میں تیرے دشمنوں سے لڑے، پھر قتل کیے جائیں، پھر ہمارے جسموں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، پھر تو ہمیں زندہ کر، پھر مجاہد بنا، جنت میں نہ بھیج، بار بار میدان جہاد میں بھیج۔ وہ مزہ ہے اللہ کی راہ میں لڑنے کا، اتنا لطف۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی درد نہیں ہوتا، کہ گردن کٹی، درد کیسے ہوگا؟ ہاں درد کیسے ہوگا؟ ایک صوفی صاحب تھے، بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا حضرت شہید کی گردن کٹتی ہے تو درد نہیں ہوتا؟ کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ کہ کیسے نہیں پتہ چلتا؟ سمجھ نہیں پا رہے۔ کہ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہ پڑھتے تو ہے، کہ قرآن ہی میں تو ہے، کہ کہاں ہے؟ کہ جب مصر کی عورتوں کو پتا چلا کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر عاشق ہو، یوسف علیہ السلام اس وقت بظاہر غلام تھے، کیونکہ وہ قافلہ جنہوں نے کنعان کے کنویں سے نکالا تو غلام بنا کے مصر کے بازار میں بھیجا، عزیز مصر نے خریدا تھا، اس کی بیوی زلیخا اب پر فدا ہو گئی، عاشق ہو گئی۔ اب خاندان کی عورتیں ملامت کر رہی ہیں، رئیسوں کی، امیر کی عورتیں آ کے کہہ رہی ہیں زلیخا تو اپنے غلام پہ عاشق ہو، جبکہ زلیخا خود حسن میں لاجواب تھی، پورے مصر میں اس کی طرح کوئی حسین عورت نہیں۔ کہ تیری جیسی حسینہ اور غلام کے اوپر عاشق، آخر اس میں ہے کیا؟ اس کی سہیلیاں تانے دے رہی۔ تو زلیخا نے کہا تھا تم نے ابھی غلام کو دیکھا کہاں ہے؟ دیکھا تھوڑی ہے، جس دن دیکھ لو گی تو یہ باتیں نہیں کرو، دکھاؤ تو، کہ ایسی تھوڑی دکھاؤں گی۔ اب بات اس کے حسن کی آ گئی ہے تو اس کے حسن کا کمال بھی کہ دکھاؤ کمال۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا اس کمرے میں رک جائیں، روک دیا کمرہ، اور سامنے جو کمرہ تھا وہاں ایک دروازہ تھا، یوسف علیہ السلام کو کہہ دیا کہ آپ رکنا نہیں، بس جلدی سے اس روم سے گزر جائیں، اور اسی روم میں دونوں طرف عورتوں کو کھڑا کر دیا، ہاتھ میں پھل، تیز دھار کی چھری کا پکڑ لو اور کھڑے ہو جاؤ، اور جب میں کہوں کاٹنے تو تب کاٹ دیں۔ اب ساری عورتیں منتظر ہیں، ہاتھ میں پھل ہے لیکن کھڑی ہے۔ اب سب کے دل میں خواہش ہے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کی۔ زلیخا نے اشارہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام جب چلے اور جب نکلے ہیں، قسم خدا کی ایسا لگا کہ بجلی چمکی، بڑے حسین تھے، اتنے حسین تھے، اتنے حسین کہ جب مصر کے 7 سال کے بھوکوں نے دیکھا تھا تو بھوک بھول، اتنے خوبصورت تھے۔ حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ آپ زیادہ حسین تھے، آپ زیادہ حسین یا یوسف علیہ السلام؟ آقا فرماتے کہ میرے بھائی یوسف ابیض تھے اور میں نمکین ہوں، ملی ہوں، حسن نمک کا نام ہے۔ کوئی آقا نے بتا دیا یوسف تھے سفید تھے، رنگ فطری ہوتا ہے، لیکن جو نمک تھا وہ میرا ہی تھا۔ مصطفیٰ نے کہا تھا زلیخا جب ایک مرتبہ بوڑھی ہو گئی تھی، غم میں یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کے، یوسف علیہ السلام کہتے زلیخا تیری یہ حالت، میرے غم میں میری محبت میں تو کتنی بوڑھی معلوم ہوتی، تیرا حسن مرجھا سا گیا ہے۔ تو زلیخا کہتی ہاں آپ کی فراق میں ہے، جدائی میں ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو نے مجھے دیکھا تو یہ حال، نبی آخر الزمان کو دیکھ لیتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ تو زلیخا کہتی میں نے ان سے بھی محبت کر، ان سے بھی محبت کر۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں بھی آئے، وہ آئے نہیں، دیکھی نہیں، تو نے محبت کیسے کر لی؟ کہا یوسف ارے تجھ جیسا حسین جس کی تعریف کرے اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا، لہذا بھی دیکھا نہیں، محبت ہو گئی۔ یہ ہے نبی کے حسن کا عالم۔ اعلیٰ حضرت نے تو ایک شعر میں جواب دے دیا، یوسف علیہ السلام گزرے، زلیخا نے عورتوں سے کہا کہ پھل کاٹو، عورتیں تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہی، ادھر آرڈر مل گیا پھل کاٹو، پھل کاٹ دیا، پھل کٹ گیا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ماں ہو گئی اور کہتی ہے ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہے۔ ارے عورتیں انکار کر بیٹھی، یہ بشر ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو کوئی فرشتے ہیں، اتنے حسین، اور دیکھتی جا رہی ہے پھلوں کو کاٹ۔
پھل تو کٹ گئے لیکن نیچے انگلیاں کٹ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ زلیخا کہتی ہے یوسف کو چھوڑو، اپنی انگلیاں دیکھو۔ عورتوں نے جب انگلیاں دیکھی تو کسی کی انگلی کٹ کے گر گئی، کسی کی انگلی سے خون کے دھارے بہ رکھے ہیں۔ عورتیں کہتی ہیں اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ انگلیاں کٹ گئی۔ تو زلیخا نے کہا دیکھا میرے یوسف کو، اب تو تانے نہیں دو گی۔ تو وہ صوفی صاحب کہتے ہیں بس یہیں سے جواب مل گیا کہ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انگلیاں کٹ رکھی ہیں، خون کے دھارے بہ رکھے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو جب شہید دنیا سے جاتا ہے، جب اس کے گردن پہ تلوار چلتی ہے، جب اس کے بدن پہ نیزے چلتے ہیں، تو اس وقت وہ اللہ کو دیکھتا ہے۔ جب یوسف کو دیکھا تو زخم کا احساس نہ ہوا، تو شہید جو خالق یوسف کو دیکھ رہا ہے اسے کیسے پتا چلے گا اپنے زخم؟ اس لیے آقا نے فرمایا کہ بڑا مزہ آتا ہے۔ اب مزہ زخم کھانے میں نہیں آ رہا ہے بلکہ دیدار میں آ رہا ہے۔ جبکہ جنت میں تو دیدار ہوگا اللہ کا، لیکن دیدار کی کیفیت الگ ہے۔ اللہ جنت میں دیکھنا تیرا جلوہ یہ اور ہے، اور تلوار کھاتے ہوئے دیکھنا اور ہے۔ یعنی رب کا دیدار بار بار ہو، اس لیے تو تمنا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہی وہ مقدس لوگ ہیں کہ جو زندہ ہیں انہیں مردہ نہ کہو۔ یہی ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، آپ کی شہادت یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے مشعل رہا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی شریعت میں گزاری، اور آپ کی شہادت اسی شریعت کی حفاظت کے لیے۔ اور ہمیں یہ ذمہ دے دیا کہ اے حسین کا نام لینے والوں، اے امام حسین کی عظمت کے خطبے پڑھنے والوں، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفلیں سجانے والوں، تمہاری بہبودی کامیابی اسی میں ہے کہ جیسا امام حسین کا زبان سے نام لے رہے ہو ویسے ہی کردار حسینی کو اپنی زندگی میں شامل کرو گے کہ نہیں؟ ارے سب بولو کریں گے انشاءاللہ۔ رب تبارک و تعالی ہمیں بار بار ایسی مجلسیں سجانے، رچانے، بسانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار ایسی مجلسوں کی شرکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک موقع بھی اور ملے گا، ہے نا، 5 اکتوبر کو، 5 تاریخ کو، بس بازو میں، سمجھے، گراؤنڈ میں، مسلم فٹ بال گراؤنڈ میں 5 تاریخ کو ہے نا ایک جلسہ خلفائے راشدین بنام عظمت خلفائے راشدین جلسہ منعقد ہوگا، ہے نا، بموقع عرس سرکار تاج الاولیاء و عرس 100 سالہ سرکار اعلیٰ، جس میں الحمدللہ ہے نا مہمان خصوصی گل گلزار اسماعیلیت، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ میر گلزار اسماعیل واسطی قادری رزاقی مد ظلہ نورانی تشریف لا رہے۔ حضرت کی آمد ہے، اور مقرر خصوصی حضرت علامہ اختر حسین علیمی صاحب قبلہ، مفتی اختر حسین صاحب بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان کے، اور شاعر اسلام سید عبد الوسیع صاحب قبلہ، حضرت حافظ القاری سید عبد الوسیع صاحب قبلہ یہ تشریف لا رہے ہیں۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ 5 تاریخ کو بھی آپ مغرب بعد نماز مغرب انشاءاللہ یہ جلسہ شروع ہو جائے گا، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں شریک رہیں گے نا انشاءاللہ۔ اور جو آج یہ آخری دن ہے چونکہ، اور باتیں تو بہت سی کہنے کی، رب تبارک و تعالی ہمیں اور موقع دے کہ ہم اور مجلسیں سجا کر دین کی باتیں کرتے رہیں، لیکن وعدہ کریے کہ انشاءاللہ مشن امام حسین پر عمل کریں گے۔ اور مشن امام حسین کیا ہے؟ شریعت پر عمل، شریعت کی حفاظت، بد عقیدوں سے دور رہیں گے، بد مذہب بولیے نا انشاءاللہ، بد مذہبوں سے دور رہیں گے انشاءاللہ۔ جو اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی گستاخی کرے اس سے انشاءاللہ دور رہیں گے۔ نہ ان کی دعوت قبول ہے، سمجھے، نہ ان کی کوئی پارٹی قبول ہے، نہ ان کے یہاں آنا قبول ہے، نہ انہیں اپنے یہاں بلانا قبول ہے۔ ارے اسی کا تو نام استقامت ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر مضبوطی سے قوام و دوام عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔